بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے پڑھنی اپنے اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ جانا تو یہ 2 میں تھا، لیکن آج مجھے ریچ نے کہا کہ اس کو اینڈ کرو، میں نے یہ کمپلیٹ سننا ہے۔ میں نے کہا چلو اس کو آج اینڈ کر لیتے ہیں۔ تو آئیں پہلے کوئکلی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین اپنے ناول کی ایپیسوڈ کو کنٹینیو کریں گے۔ پہلا ناول ہے اسماء عدیل، انٹرسٹنگ بیوٹیفل سٹوری، نائس ایپیسوڈ، تھینک یو۔ بشریٰ اعظم، وعلیکم السلام۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سس، میں نے 2 منتھ سے آپ کا کوئی ناول نہیں ریڈ کیا نہ سنا، کیونکہ میری امی کی انتقال ہو گیا۔ اوہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بس زندگی سے رک سی گئی ہے، ماں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ آج بہت ٹائم بعد موبائل اٹھایا، دیکھا تو سوچا کہ آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ بھی اپنی باتیں ہم سے کرتی ہیں۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا کیا بتایا۔ میں آنٹی کے لیے ضرور دعائے مغفرت کروں گی۔ اللہ پاک آنٹی کے درجات بلند فرمائے، ان کو، آپ کی مدر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان میں قبر میں ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور دعا کری کہ اللہ ہم کو صبر دے، اور جن دعوتوں کی مائیں زندہ ہیں اللہ پاک انہیں لمبی زندگی دیں صحت کے ساتھ، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا ضرور۔ یار آپ کا بہت بڑا لاس ہوا ہے، مطلب میرے پاس آپ کو تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ یہ اس چیز کا واقعی کوئی نعم البدل نہیں ہے، مدر کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، یہ ایک انبیئریبل لاس ہے، اور جو اب آپ کو ساری زندگی برداشت کرنا پڑنا ہے۔ بس اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کو، اپنی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھ کے ان کو بخشا کریں۔ اللہ پاک آپ کو سکون اور دلی سکون دے گا اس سے نا، کیونکہ اب انہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب آپ ان کے لیے کچھ اگر کر سکتی ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت، اور جتنی پڑھائی کرنا چاہیں آپ اتنا کر سکتی ہیں، باقی اور ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بس اللہ پاک وہ جہاں پہ ہیں وہ بہت اچھی جگہ ہے، اللہ پاک ان کو وہاں پہ آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور ان کی درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سمیرہ ارشد، ویری انٹرسٹنگ ایپی ہے، تھینک یو ریت سلیم، ویلکم۔ سمیرہ ارشد، کافی ٹائم بعد آئی ہیں آپ۔ قول کا شان، سیریسلی سیلیوٹ فرام مائی سائڈ اسپیشلی فار یو، تھینک یو، بٹ وائی؟ انتہائی پکاؤ ناول تھا، لیکن آپ نے جس خوبصورتی سے پڑھا ہے، کریوسٹی بڑھتی جا رہی تھی، پتہ نہیں رائٹر اتنا فارغ تھا میں نے بھی کبھی کبھی یہی لگا تھا۔ یہ ناول لکھتا چلا گیا، نہ پادشاہ کو کوئی سزا ملی، نہ ان کو جتنے اچھے لوگ ان کو صبر کا درس دیتے رہے، بس انتہائی انپریکٹیکل قسم کا ناول تھا۔ کچھ تو شو کرتے ان کی غلط حرکت کا انجام، پادشاہ کا انجام، دماغ اڑ گیا میرا تو اینڈ سن کے۔ اس ناول کا انتظار ہی کرتی رہ گئی تھی کہ اب سٹوری میں ٹویسٹ آیا، اب کچھ ہوگا، اب کچھ ہوگا۔ بس آپ کی طرح میں نے بھی بہت انتظار کیا ہے، لیکن آپ لوگ کہتے تھے نا کہ یہی ناول پہلے کمپلیٹ کرنے، تو دیکھیں میں نے کمپلیٹ کر دیا۔ واقعی میرے صبر کی انتہا تھی، میرے ضبط کی انتہا تھی کہ جیسے میں نے یہ ناول پورا کیا اور جتنی سپیڈوں میں کیا۔ راجہ رافع، بیوٹیفل سٹوری۔ اینڈرو گیمنگ، وعلیکم السلام، یہ ناول بھی اچھا ہے۔ اچھا جی، اٹ ساؤنڈ گڈ۔ ملک صبا، جی ناول کافی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ شیر افکن تو کچھ زیادہ ہی روڈ ہیرو ہے، واقعی بہت روڈ ہے بھائی۔ ابھی اس کی روڈنس تو آپ کو آج والی ایپیسوڈ میں نظر آئے گی، روڈنس پلس بغیرتیاں۔ وہی تو یار، جتنی مرضی بچی بننی پھر ہے، تم لڑکی ہو، کالج کر لو، تمہیں خیال کرنا چاہیے میں کدھر کھڑی ہوں، کیا ٹھٹھے مار رہی ہوں میں کھڑی ہو کے۔ بس مومی کی طرح مومی کے شوق بھی نرالے ہی ہیں، کبھی ریسلنگ تو کبھی ایکشن موویز۔ ایکشن موویز تو بھائی میں بھی بڑی شوق سے دیکھتی ہوں۔ آہو بس جی وہ جاگنگ نہ کرن جاندہ تے وہ سائیکل نہ چلاندی تے انہوں نے صبح نہیں ہونی سی، انہوں نے ختم ہو جانا تھا، اس لیے تو انہوں نے اپنے ضروری کام کرنا ضروری سمجھا۔ وہ چھٹی نہیں کر سکتے تھے، ناگا نہیں پا سکتے سی۔ یس، مومی فیل ان لو ود شیر۔ آہو ممی نے جڑے اوور کانفیڈنٹ دے وچ نے فون بھی کر دیتا، پھر اس کے بعد پرینک میں اس نے فون بھی کر لیا، پھر چلی بھی گئی، پھر جڑی زلالت ہوئی بہت چنگا ہے، ممی ڈیزرو بھی یہی کرتی تھی۔ ایڈی رہندی نہیں ڈانٹ سن کے تو بخار ہو گیا، ساڈے بھی تیڑیاں داغتاں نہیں آندیاں۔ فواد حسن، ہاں جی، اس کا باپ ہے، وہ ایک قاتل تھا۔ باقی آج مسٹریز کھلیں گی کہ کیا ہوا تھا، کس طرح سے ہوا تھا۔ ہاں جی، اس کی مدر بول تو رہی ہے کہ شیر کو شادی کر لو ممی سے، دیکھو کرتا کہ نہیں کرتا۔ نیکسٹ پارٹ کا انتظار ہے، کوئی آپ کی لوگوں کے انتظار ہی ہے جو میں آج جلدی ایپیسوڈ کر رہی ہوں، حالانکہ اتنا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا،
اب پہلے والے واپس نہیں آئے لوگ حالات پہ، جیسے پہلے تھے نا، پہلا رسپانس تھا، پہلے رسپانس واپس نہیں ہے، لیکن چلو میں نے تو ایپیسوڈ دینی ہے نا، جن لوگ رسپانس دیتے ہیں ان کے لیے ایپیسوڈ۔ نایاب رضوان، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا آپ بیزی تھی، چلو سن لیتے تھے یہ بھی بہت ہے، لیکن بتا دیا کریں نا کہ آپ سن رہی تھی۔ تھینک یو۔ روز آپ کمنٹ کریں گی؟ ہاں جی، 9 کو میں نے چھٹی نہیں کی تھی، میں نے 10 کی چھٹی کی تھی۔ چلیں کوئی نہیں، جب آپ ایبسنٹ ہوگی تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ شفٹنگ میں مصروف ہیں۔ اچھا واہ، آپ نے 9th کلاس میں پڑھے تھے؟ میرے بھی 9 سے پہلے وہی حساب تھا اور پیر کامل پڑھا تھا۔ گریٹ۔ دیکھیں کیا ہوا، مومین دے ابے نے کانڈ تے کیتے ہوئے نے، ایک نہیں کیتا بتھیرے کیتے ہونے ہیں، لیکن دیکھو میری دی سزا دھی نوں ملدی کہ نہیں ملدی۔ ماں صدقے، آپ کو ہارر موویز پسند ہے تو پھر ہارر دیکھ کے ڈرتے بھی ہیں، صحیح ہے۔ کون سا لنک کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں دیا میں نے۔ آپ کو فوک پسند ہے؟ نہیں، مجھے سردیوں کا موسم ہے، میں مجھ سے زیادہ نہ سردی ٹالریٹ ہوتی ہے، گرمی بھی نہیں ہوتی زیادہ ٹالریٹ، کیونکہ اس وقت گرمی بھی مجھے بڑی لگی ہے، نہیں تو پہلے گرمی ٹالریٹ ہو جاتی تھی، سردی تو بالکل نہیں ہوتی تھی۔ آہو پولیس اسٹیشن جا کے تے چان چاڑ کے آئی سی۔ اوور کانفیڈنٹ یار ہمیشہ مرتا ہے، یہ واقعی اتنی بےعزتی ڈیزرو کرتی سی۔ منڈے نے تو ساڑنا ہی سی انہیں، اپنی حرکتاں دے نال کچھ مزید اگے ساڑے گی، لیکن منڈا بھی گھٹ نہیں ہے۔ پوئٹری اچھی تھی؟ اچھا مجھے نہیں پتہ چلا، کیونکہ میرا اس طرح کا ذوق ہی نہیں ہے، مجھے نہیں، میں بے ذوق لڑکی ہوں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، ریئلی لائک اٹ، پورا تو دیتے مزہ آنے لگا تھا، ساتھ ہی ناول ختم۔ آج پورا دوں گی نا، اب ایک دن میں نے بھی سکھ چاند دے نال 1 گھنٹے دی ریکارڈنگ کر لین دیو، کہ روزانہ ہی تسی لمبی لمبی ایپیسوڈیں لینی ہے۔ کل میرے پیرنٹس کہہ رہے تھے، میری امی کہتی کہ آج ایڈی چھتی ویلی ہو گئی، آج تم نے دی ہے، آج تم نے کم دی ہے یا تم صبح سے کر رہی ہو تھوڑی تھوڑی؟ میں کہ جناب آج میں نے کم دی ہے، پچھلے دنوں زیادہ دے رہی تھی۔ سیمسن نشا ماہ نور کے پاشا کے پاس چلی جائے گی، لگ تو یہی رہا اینڈ پہ کہ وہ چلی جائے گی، کہ اس نے یہی کہا کہ میں اپنی ساری زندگی پاشا کے نام پہ گزاروں گی، تو اگر پاشا سدھر کے تو اس کے پاس بھی چلی جائے گی، لیکن اگر پاشا نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر نہیں جائے گی۔ مبشرہ کاشف، ویری نائس۔ مریم، فواد حسن مومی کے فادر نہیں ہے، اسمگلر ہے، ان کے پارٹنر کی بیٹی ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچھا، چلو آج لگ جائے گا پتہ۔ لو یور ڈیسٹنی، میں نے آپ کو پہلے 20 بولا، وہ آپ نے ریڈ نہیں کیا، اب میری عادت کا مارا بولا، وہ بھی ریڈ نہیں کیا، ایٹ لیسٹ میری ہر کمی کو تو لازمی ریڈ کر دے پلیز۔ یار آپ نے مجھے تینوں ہی ایف بی رائٹر کے بولے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں ایف بی رائٹر بہت کم پڑھتی ہوں، وہ بھی جنہوں نے پرمیشن دی ہو ان کے پڑھتی ہوں۔ یہ جہاں تک رہ گیا 20، اس کو جلدی کریں گے ہم، وہ پڑھ لوں گی کیونکہ اس کے لیے مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی جو رہ گیا میری عادت کا مارا، تو یہ بھی ایک ایف بی رائٹر کا ہے، تو اس کے لیے معذرت، اور جو نیچے والا ہے میری کمی کو تو لازمی، اس کے لیے تو ڈبل معذرت، کیونکہ یہ آفیشیل رائٹر کا بھی ہے، جہاں سے پرمیشن نہیں ملنی۔ تو کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچے، آئیں چلتے ہیں اپنے ناول کے ایپیسوڈ کی طرف۔ اپنے باپ کے بارے میں اس نے 40 دنوں میں اتنے انکشافات سنے تھے کہ اس کی روح تک پہچان ہو گئی تھی، اب تو کوئی بات بھی اسے نئی نہیں لگتی، شیر افکن کی زبانی وہ تمام ہسٹری سے واقف ہو گئی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق ثنا ایک مظلوم لڑکی تھی، کیا واقعی ثنا مظلوم لڑکی تھی؟ اسے تو اس گھر میں ہر آسائش حاصل تھی، راحت اور فواد کا رویہ تو اس کے ساتھ بے پناہ اچھا تھا۔ مومی کو تو اکثر ڈانٹ پڑتی تھی، مگر ثنا کو کبھی کسی نے ایک لفظ تک نہیں کہا، راحت ہمیشہ اسے ایک سمجھدار بیٹی قرار دیتی، جیب خرچ بھی اس کا زیادہ تھا، مومی کے مقابلے میں اسے کچھ اضافی مراد بھی حاصل تھے۔ فواد یا جلیل جب بھی فون کرتے پہلے ثنا کا پوچھتے، اس کی پسند کو اولویت دیتے۔ پھر یہ لوگ کیوں کہتے کہ وہ اس کی بہن نہیں ہے؟ مینوں لگدا پھر ثنا ہی انہاں دی اصلی دھی ہونی تھی، مومی نہیں ہونی ہے، مومی ایویں ماری جا رہی۔ اس نے تو چھوٹی سی عمر سے اسے اپنے ساتھ دیکھا تھا، ہاں وہ کبھی کبھار کچھ دنوں کے لیے گھر سے غائب ہو جاتی تھی، راحت کہتی کہ وہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ٹھیک ہو کر آ جائے گی، اور واقعی پھر وہ آ جاتی ٹھیک ہو کر۔ جو وہ بڑی ہوتی گئی، ثنا کم ہی غائب ہوتی، 1 یا 2 دن کے لیے۔ اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، پھر پاپا کے بھی غائب ہونے لگے، وہ ان کے ساتھ بہت کم رہتے تھے، کہتے تھے کہ میں بزنس کی وجہ سے دوسرے شہروں میں آتا جاتا ہوں۔ بہرحال شیر افکن، ثنا تو نہیں ہے، تمہیں مومی سے شادی کرنی پڑے گی، جو ہوا بھول جاؤ، اب تو جلیل اس دنیا میں نہیں ہے، تمہیں چین آ جانا چاہیے۔ سنگین خان نے نرمی سے سمجھایا، میں ثنا کی گمشدگی کا مسئلہ حل کر کے رہوں گا، اسے ضرور علم ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے مومی کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ بیٹا اگر تمہیں ثنا کے بارے میں علم ہو تو بتا دو، دروش التجائی انداز میں بولی مومی، خاموشی سے پتہ ہوتا تو بتاتی۔ سمیر آخر ثنا کہاں جا سکتی ہے؟ جب مجھے جلیل کے قتل کی اطلاع ملی تو اس وقت وہ گھر پر ہی تھی، جب اس کی ڈیڈ باڈی گھر آئی تو وہ غائب تھی، اس وقت میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، تیسرے روز مجھے خدشہ ہوا کہ شاید ان ماں بیٹی نے اسے کہیں چھپا دیا ہو۔ شیر افکن نے پھر اس مسئلے کو چھیڑا تھا، ہو سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہو۔ سمیر نے نیا نکتہ اٹھایا، اس وقت ان کا تمام گھر ایک کرائسس سے گزرا تھا، جس کو باپ کہتی تھی میں اسے گرفتار کرنے ان کے گھر میں تھا، ایسے میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟
مجھے شک ہے کہ وہ جلیل کے سیکرٹ سے واقف ہو گئی، اس لیے اسے غائب کر دیا گیا۔ شاید ان ماں بیٹی کا یہ کارنامہ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ نہیں، مجھے تو ایسا نہیں لگتا، میں بھی تمہارے حوالے سے آنٹی اور مومنہ سے ملا ہوں، وہ مجھے ایسے نہیں ہو سکتی، اور مومنہ تو بہت معصوم ہے۔ معصوم، اسے معصوم مت کو، یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کنبے میں بھی برائی کے جراثیم ضرور ہوتے ہیں۔ اگر وہ معصوم ہوتی نا تو پولیس کو گمنام کالز نہ کرتی، نہ FIR کٹوانے آتی۔ شیر، یہ اصول غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مولوی کے گھر مولوی پیدا ہوتا، نیک ماں باپ کا بیٹا بھی نیک پیدا ہوتا، مجرموں کے گھر مجرم پیدا ہوتے، نوح کے گھر کنعان اور فرعون کے محل میں موسیٰ پرورش نہ پاتا۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں جو خود تو بہت نیک و شریف تھے مگر اولاد گمراہی میں ڈوب گئی، یا والدین غلط راہوں کے مسافر تھے مگر اولاد نے اپنی نیکی، سچائی اور کردار کی پختگی سے اپنے آپ کو منوایا۔ میں نہیں مانتا اگر جلیل قاتل تھا، ڈاکو تھا، تو اس کی بیوی اور بیٹی بھی ایسی ہوگی۔ سمیر، نہ مانو مگر کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے۔ وہ بشیر الوی یاد ہے جسے اکتوبر میں پھانسی ہو گئی تھی؟ اس کے چاروں بیٹے اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باپ کی گدی سنبھالے بیٹھے ہیں۔ اس نے مشہور سمگلر اور قاتل کا حوالہ دیا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ مومنہ اس بارے میں ضرور جانتی ہوگی۔ وہ مزید گویا ہے، شیر، ہم نے ان آدمیوں کے بارے میں زیادہ غور نہیں کیا جو جلیل کے ساتھ اس واردات میں شریک تھے، وہ سب وعدہ معاف بن گئے تھے زبیر کے۔ مجھے کسی پر بھی شک نہیں ہے، یہ تو سامنے کی بات ہے، قاتل تو جلیل ہی تھا جو کیفے کردار تک پہنچ گیا، مجھے کسی اور سے غرض نہیں۔ وہ دو ٹوک بولا۔ لاکھ دی لعنت اے جڑے بہتے دو ٹوک ہوندے نا، جڑے تفصیلاں دے وچ نہیں جاندے، ہمیشہ کھید ہی کھاندے ہیں، منہ کی کھاتے ہیں۔ یہ بھی تو سوچو کہ قتل کے بعد زبیر کسی کو بھی نظر نہیں ہے، مر کھپ گیا ہوگا کہیں۔ وہ بیزاری سے بولا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ثنا زبیر کی بیٹی ہے تو پھر؟ سوری، میں اس مفروضے پر یقین نہیں کرتا، اگر کروں بھی تو کیسے؟ سمیر لاجواب ہو گیا، اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے پتہ ممی کہہ رہی کہ مومی سے شادی کر لو، پیپر ویٹ گھماتے ہوئے سرسری لہجے میں بولا تو سمیر چوکنا ہو گیا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ اس نے حتی المکان کوشش کی اس کے لہجے سے اضطراب نہ چھلکنے پائے۔ سمیر، باپ تو مر گیا مگر اپنی جیتی جاگتی نشانی چھوڑ گیا، وہی آنکھیں اور پیشانی ہیں، جی چاہتا ہے کہ گرم گرم سلاخوں سے اس کا پورا وجود ہی داغ دوں، مگر یہ تو بہت آسان سزا ہوگی۔ سوچ رہا ہوں کہ ماما کی بات مان ہی لوں، میرے گھر کے علاوہ اس کے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ تو نہیں ہے۔ اس کی سنگ دلی کی انتہا کو چھوتا لہجہ سمیر کے بدن میں سرد سی لہر دوڑا گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ باپ کا بیٹا بدلہ بیٹی سے لیا جائے؟ ویسے بھی میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا۔ سمیر نے اسے ملامت سے دیکھا جس کے شیر افکن پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم جیسا بھی مجھے سمجھو، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، میں تو بس اپنے انداز میں چلنے کا عادی ہوں۔ ہاں، اس کے لیے بے شک تم اسفل السافلین کے درجے تک گر جاؤ۔ سمیر نہ جانے کیوں اتنا سخت جملہ بول کے، اس کا خیال تھا شیر افکن کا ری ایکشن بھی سخت ہوگا، مگر مسکراتا رہا، جو اس بات کا ثبوت تھا وہ جھٹلانے ہوئے وہ کر کے رہے گا۔ اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اسے تعصب سا، وہ مومی کتنی معصوم تھی، اس نے جب اسے پہلی بار سڑک کنارے ہنستے دیکھا تو اس لڑکی کی مسکراہٹ کے دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دوبارہ پھر اسے کبھی دیکھ سکے گا۔ بالکل غیر متوقع حالات میں سمیر نے اسے تھانے میں دیکھا، پھر پلوشہ کی شادی میں جان کر اسے خوشی ہوئی کہ اس کی بہن شیر افکن کی دلہن بنے گی۔ اس نے بھی بہت کچھ سوچ لیا تھا کہ گھر والوں سے بات کرے گا، اب لگ رہا تھا کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اسے دیر ہو گئی تھی، مومی اس کے جذبوں سے بے خبر تھی، اس نے غور سے سمیر کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ شیر، وہ لڑکی واقعی معصوم ہے، پھر ماں باپ سے دائمی جدائی کا صدمہ سہنے کی پوزیشن سے گزری ہے، کوئی ایسی حرکت مت کرنا جو بعد میں پچھتاوا بن جائے۔ تم کیوں اس کی اتنی سائڈ لے رہے ہو؟ وہ خاموش ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اسے پسند نہیں کرتے، پھر شادی کا فائدہ تو آہستہ آہستہ ہی سامنے آئے گا۔ وہ مسکرایا۔ اچھا، کہ واقعی ثنا تمہیں پسند تھی؟ اس کا جواب وقت آنے پر دوں گا۔ اس نے کرسی کے بیک سے سر ٹکا کر ٹانگیں پھیلا لیں۔ شیر، ثنا کی گمشدگی اتنا اہم معاملہ نہیں ہے، پولیس والوں کے بارے میں مشہور ہے کہ پتہ بھی کھڑک جائے تو وہ تو جی تلاش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جلیل کے قتل اور ثنا کی گمشدگی کے مابین کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ثنا پسند ہے تو میں ڈھونڈنے میں تمہاری پوری مدد کروں گا، تم مومی کا باپ بند کر دو۔ شیر افکن ایک دم ٹانگیں سمیٹ کر سیدھا ہو گیا۔ سمیر، تم دوستی رہو، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ مجھے کیا پسند ہے کیا ناپسند تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے اطلاع عرض ہے کہ مومنہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ سمیر اس انکشاف پر اچھل پڑا، شیر افکن کے لہجے کی تلخی بھی فراموش کر گیا۔ تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ابھی تم نے خود کہا کہ پتہ بھی کھڑکے تو پولیس والے چونک جاتے ہیں۔ اس کی حرکتیں توجہ ایسی تھی کہ میں خاموشی سے آبزرو کرتا رہا۔ بے وقوف لڑکی، آخر میں تلخی سے بولا۔ سمیر کیپ سر پر رکھتا باہر نکل گیا۔ واقعی مومی تم بہت بے وقوف لڑکی ہو۔ گاڑی ڈرائیو کرتا سمیر بہت افسردہ ہو رہا تھا۔ تمہیں معلوم تک نہ ہو سکے کہ کسی نے تمہیں دیکھتے ہی دل میں بسا لیا تھا، تمہارے سنگ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے، تمہاری معصوم سی سرکشی نے کسی کو بری طرح جکڑ لیا تھا، تمہیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ سمیر نے پوری قوت سے نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے۔ تو داستے دوست نو، ویسے تو بڑا دوست کری پھر تو داستے سلانتی نو۔ سنگین خان رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے۔ صبح معمول کے مطابق ملازمین نے ناشتے کے لیے بلانے کیا تو بیدار نہیں ہوئے۔ فجر کی نماز سے پہلے وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پھر قرآن شریف اور نماز فجر پڑھ کر وہ سو جاتے تھے۔ 8 بجے ناشتے کے لیے انہیں اٹھایا جاتا تھا۔ رحیم بخش کو اس حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ ان کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اس نے روتے ہوئے ان کی کھلی ہوئی بے نور آنکھیں بند کی اور گھر والوں کو اس اندھوناک سانحے کی اطلاع دینے کی ہمت کرنے لگا۔ درویشے تو ڈھیسی کی شیر دل کی شہادت کے بعد وہ ان کے لیے سایہ دار گھنا درخت بن گئے تھے۔ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس چلے آئے، حالانکہ ان کی بیٹیاں کتنا شکوہ کرتی کہ کبھی ایک ہفتہ ہمارے پاس بھی آ کر رہیں۔ وہ مسکرا کر کہتے کہ میری بہو اکیلی ہو جائے گی۔ آج اس اکیلی عورت کو وہ چھوڑ کر آخرت پر روانہ ہو گئے تھے۔
پھر جس دن ان کا جنازہ اٹھایا گیا دوپہر کو اچانک درویشہ کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہو گیا. وہ بالکل بے ہوش ہو گئی تھی. پلوشہ نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو فون کیا. شیرف خان خود انہیں ہاسپٹل لے جانے کے انتظامات کر رہا تھا مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی. وہ طبی امداد سے بے نیاز ہو چکی تھی. ہوئے ہوئے وہ بھی مر گئی. پلوشہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی. ارباز کو بہت فکر تھی کیونکہ اس کے وجود میں نئی زندگی پل رہی تھی. او ہو بہت برا ہوا یہ تو. شیرف خان نے اپنے بے پناہ حوصلے کا مظاہرہ کیا. کہیں بھی کم ہمت ہی نہیں دکھائی تھی. وہ جانتا تھا کہ اس کی بزدلی میں سے اس کی بہن بھی بکھر جائے گی. مومی کو یقین ہو چلا کہ اب اسے یہاں سے دھکے دے کر نکالا جائے گا. آنٹی کی وفات کو تقریباً 1.5 مہینہ گزر چکا تھا. وہ بالکل تیار تھی مگر شیرف خان یا پلوشہ کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی بلکہ رات کو پلوشہ اور باز کے ساتھ چلی آئی. ساتھ اس کی ساس بھی تھی. وہ سب شیرف خان سے ملنے آئے تھے. نہ جانے کیا بات ہوئی وہ بھی ان کے آنے کے 15 منٹ بعد لوٹ آیا. شاید اسے ان کے آنے کی خبر تھی جو وہ آ گیا تھا. ویسے ڈرائنگ روم کے آگے سے گزرتے گزرتے رکی. روز زور زور سے باتیں ہو رہی تھی. آواز باہر تک آ رہی تھی. اس کھڑاک کی ضرورت ہی کیا؟ بس دونوں خالائیں اور قریبی گھروں سے ایک فرد کو بلا رہی ہے جب میں ہنگامہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. شیرف خان کی اکھڑ سی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی. یوں کہو نا کہ تم کسی کو بلانا نہیں چاہتے. پلوشہ کی ساس کی ناراضی آواز ابھری. ہاں افغان اگر رشتہ داروں کو نہ بلایا تو ناراضگی ہو جائے گی. ارباز بولا. شادی میری ہو رہی ہے رشتہ داروں کی؟ شیرف خان ایک ایک لفظ چبا کر بولا. ہاں اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ مومی حیران ہوئی. اور ہاں پلوشہ جولری کپڑے خریدنے کی قطعی ضرورت نہیں. مجھے ڈھکوسلے پسند نہیں. وہ قطعی انداز میں بولتا جھٹکے سے دروازہ کھول کر نکلا. مومی دیوار سے چپک گئی. شکر تھا کہ وہ آگے چلا گیا ورنہ اسے یوں چوروں کی طرح کھڑے دیکھ کر کچھ نہ کچھ ضرور کہتا. یہ راز بھی کھل گیا کہ اس کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ اسی سے ہو رہی ہے. پلوشہ کھڑے کھڑے یہ اطلاع دے کر پلٹ گئی. یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ماما کی آخری خواہش کو ہر صورت پورا تو کرنا ہی ہے. مومی نے اپنا دل ٹٹولا. وہاں خوف کالے ناگ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا. اس کا جی چاہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے. کہیں نہ کہیں ٹھکانہ مل ہی جائے گا. آخر دارالمان کس لیے؟ وہ اس سے اتنی نفرت جو کرتا پھر شادی کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو ثنا کو ڈھونڈنے کی بات کر رہا تھا. مومی تو ایک طرح سے اس پر صبر کر ہی چکی تھی. آج جب اپنے اندر جھانکا تو احساس ہوا کہ صبر نہیں جبر تھا. معلوم ہونے پر کہ آنٹی ثنا کے لیے شیرف خان کا پرپوزل لائی. وہ کمرہ بند کر کے گھٹ گھٹ کر کتنا روئی تھی. اسے کتنا دکھ ہوا تھا. پھر ایک دم سارے منظر ہی بدل گئے. اس کے پپا کا قتل، امی کی موت، ثنا کا جانا، سب کتنے دل خراش سے حادثے تھے. اور جب مالک مکان نے فوراً اسے مکان چھوڑنے کا نوٹس دیا تو اسے یوں لگا کہ زندگی ختم ہو گئی. آنٹی درویشہ نہ ہوتی جانے کس بہادری سے اسے شیر ہاؤس لائی تھی اور اسے اپنی بہو بنانے کی بات کی تھی. پلوشہ اور شیرف خان کی مخالفت پر اسے اپنا آپ بہت کمتر لگا. پھر وہ کیسے مان گئی؟ یہ بھی ایک راز تھا. اس نے خود کو حالات کے بھاؤ پر چھوڑ دیا. پلوشہ ارباز صبح پھر چلے آئے. چند منٹ کے وقفے سے شیرف خان کے 3-4 اور رشتہ دار آئے. مومی خود کو کسی ڈرامے کا کردار محسوس کر رہی تھی جس کے ہاتھ میں ابھی اسکرپٹ اور مکالمے نہیں تھمائے گئے تھے. شیرف خان 3 بجے کے قریب لوٹا. ساتھ سمیر بھی تھا. مومنہ سوئی ہوئی تھی جب پلوشہ اس طرح سوٹ لے کر اس کے کمرے میں آئی. مومی اٹھو، شاور لے کر یہ کپڑے پہن لو. 1-8 گھنٹے میں مولوی صاحب آنے والے. پلوشہ نے اسے زور زور سے اور وہ آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی. پلوشہ کی بات سوئے سوئے ذہن کے ساتھ اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی. نکاح ہے تمہارا شام کو شیرف خان بھائی کے ساتھ؟ پلوشہ نے زور سے بتایا. یہ سب غیر متوقع تو نہیں تھا. پھر بھی وہ پوری جان سے لرز گئی اور پلوشہ کے لائے ہوئے سوٹ کی طرف دیکھا. انگوری کلر کا کاٹن کا پرنٹڈ سوٹ تھا. دوپٹے پر مکیش لگی ہوئی تھی. شیرف خان کی ہدایت پر پلوشہ ایک کلف لگا یہ سوٹ لائی تھی. اس نے کہا تھا کہ سمپل اور ڈل کلروں پر وہ اپنے نفیس ذوق کے ہاتھوں مجبور تھی. خاصے مہنگے بوتیک سے یہ سوٹ لیا تھا. تراش کراش بھی بے حد عمدہ تھی. اس نے کہا کہ میں اپنی جولری مومنہ کو پہنا دوں. جواباً شیرف خان نے اسے بری طرح چھاڑا تھا. مما کا انتقال ہوئے ذرا عرصہ نہیں ہوا جو ہم خوشیاں منائیں. ہر کام سادگی سے ہوگا. شروع میں شرح میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ سرخ جوڑے اور منو زیوروں کے غیر موجودگی کے باعث نکاح نہیں ہوتا. وہ چپ ہو گئی. البتہ اس کی ساس بہت غصے میں تھی. تمہارے افسران، کولیگ اور دوست کیا کہیں گے؟ کم از کم انہیں تو انوائٹ کر لو. انہوں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مشورہ دے ڈالا. یہ میرا درد ہے. اگر انہوں نے کچھ کہا تو بڑا مناسب جواب ہے میرے پاس. اس نے اہمیت ہی نہیں دی. پھر انہوں نے بھی نہ بولنے کی قسم کھا لی. مومی نہا کر پلوشہ کے لائے کپڑے پہن کر نکلی اور بال خشک کر کے سادہ سی چوٹی گوند لی. شیرف خان کی خالہ نے اسی وقت اپنی نند کے ساتھ لیا اور بازار سے چوڑیاں، مہندی اور میک اپ کے لوازمات خرید لائیں. مومی کے نانا کرنے کے باوجود انہوں نے اس کا ہلکا ہلکا میک اپ کیا. چوڑیاں پہنائی اور مہندی سے گل بوٹے بنائے. دلہن کی بجائے وہ فنکشن میں جانے والی ایک سادہ سی لڑکی لگ رہی تھی جس نے زندگی میں پہلی بار میک اپ کیا ہو. انہوں نے اپنی سونے کی رنگ اور لاکٹ اتار کر اسے پہنانا چاہا تو اس نے شدت سے انکار کر دیا. شیرف خان کی خالہ کو اس پر بہت ترس آیا. مومی کے کانوں میں سونے کی ننھی منھی بالیاں تھیں جو میٹرک کرنے پر راحت نے اسے گفٹ کی تھی. وہ ہمیشہ ان کو پہنے رکھتی تھی. سونے کے نام پر اس کے کانوں میں یہی زیور تھا یا پھر کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں جو بازار سے ابھی بھی لائی تھی. صاف لگ رہا تھا شیرف خان انتقاماً یہ ڈھونگ رہا چاہ رہے. دستک پر مومن سنبھل کر بیٹھ گئی. بارش آدمی رجسٹر اٹھائے اندر آ رہا تھا. شدت ضبط سے اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی. اپنی کمزوری اور خوف کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی. اس نے بڑے حوصلے سے سائن کیے. ڈرائنگ روم میں سمیر شیرف خان کو مبارکباد دے رہا تھا. سمیر بہت دوست تھا جسے اس نے شادی پر شرکت کا اعزاز بخشا تھا. وہ مومنہ کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا مگر آثار بتا رہے تھے کہ اسے ڈرائنگ روم میں نہیں لایا جائے گا. وہ گفٹ دینے کا بہانہ کر کے مومی میں کمرے میں آ گئے جو کشن پر بیٹھی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنے عام سے حلیے میں نظر آئے گی کیونکہ اس نے عورتوں کے باہر نکلتے منہ ڈھو لیا
اور چوڑیاں اتار کر پھینک دی تھی جن کے ٹکڑے اس کے آس پاس بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اسے تنہا کسی مزار پر بیٹھی نامرادی کے دکھ سے تھکی دھڑکی لگی۔ سمیر نے گفٹ پیک نیک خواہشات کی دعا دیتے اس کی طرف بڑھایا جس کے مکان کی انداز میں لے کر رکھ لیا۔ مومنہ آپ کی فیلنگس کو میں سمجھ رہا ہوں، اس نے بات کا آغاز کیا۔ مومنہ جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بھلا وہ اس کے احساسات کو کیسے سمجھ سکتا تھا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کس عظیم دکھ سے گزری ہے؟ وہ رونا چاہتی تھی مگر رو نہیں پا رہی تھی۔ آپ بہت کم عمر اور دنیا بہت چلاک، لوگ چہروں پر نقاب لگائے پھر رہے ہیں، آپ کو انسانوں کی پہچان نہیں ہے، پرکھ نہیں ہے۔ اتنی عجلت میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائی یوں سنتی رہی جیسے اس کے بجائے وہ درد دیوار سے مخاطب ہے۔ گنے چنے مہمان ڈنر کے بعد چلے گئے، صرف سمیر رہ گیا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا شیر افکن معمول سے ہٹ کر بہت خوش لگ رہا ہے، مومنہ کے برعکس منسق سے تیار ہوا تھا اور ہمیشہ کی طرح شاندار اور فریش لگ رہا تھا۔ قیمتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو اس کے باذوق ہونے کی دلیل تھی جس نے لگائی تھی۔ مومنہ کی خیریت کی دعائیں کرتا وہ بھی اٹھایا۔ مومنہ کو ذرا بھر خوش فہمی نہیں تھی، پھر بھی وہ دروازے پر ہوتی دستک سن کر چونک گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ دروازے کو لاک لگا کر بستر پر دراز ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور جوتے پہنے بغیر دروازہ کھولا، دوپٹہ مسحری پر پڑا تھا جو اس کی ازلی لاپرواہی کی دلیل تھی۔ فوراً میرے کمرے میں آؤ، وہ حکم دے کر پلٹ گیا۔ اس نے دوپٹہ کندھوں پر ڈالا، نہ جانے اس میں کہاں سے بہادری آ گئی کہ وہ تیز تیز چلتی ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس کے کمرے میں گھسی۔ شیر افکن واش روم میں تھا، وہ بیڈ پر خاص فاصلے پر پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اندر سے فی الحال اس نے خود کو مضبوط کیا ہوا تھا۔ شیر افکن 15-20 منٹ بعد کپڑے تبدیل کر کے نکلا۔ اسے دیکھتے ہی مومنہ نے نگاہوں کا رخ موڑ لیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے آگے ٹھہرا اور ہیئر برش بالوں میں پھیرا، پھر پلٹا اور اس کے جھکے سر کو گھورتا رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا اگر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو بھسم ہو جائے گی۔ ہاتھوں کو باہم پیوست کیے وہ بات بات نظر آنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شیر افکن نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیاں مہندی سے سجی ہوئی ہیں، اس کی آنکھوں میں کچھ دیر قبل طاری ہونے والی شدید نیند گویا ٹھہر گئی تھی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ عجیب سوال اور شخص تھا، بجائے اسے محبتوں کا یقین دلانے کے پوچھ رہا تھا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ جیسے اپنے یقین پر مہر ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ مجھے بس ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، وہ اب کے سخت لہجے میں بولا۔ مومی آہستہ سے پیچھے ہوئی، اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا، لپک کر اس کے گداز ہاتھ تھام کر اسے جانے سے روکا جس کی حرارت اور نرماہٹ شیر افکن کے لیے کم از کم نہیں تھی۔ شاباش مومنہ، مت شرماؤ، مجھے جواب دو۔ وہ نہ جانے کیوں وہ اتنے نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ مومی کی خاموشی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی، وہ جیسے چپ کر روزہ رکھے ہوئے تھی، کچھ بول کر نہیں دے رہی تھی۔ مومنہ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں؟ شیر افکن کی گرفت غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھوں پر سخت ہوگی۔ نہیں نہیں نہیں، قیامت تک نہیں۔ مومنہ کا جواب انتہائی غیر متوقع تھا، ساتھ ہی شیر افکن کا ہاتھ حرکت میں اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ لاکھ دی لعنت تیرے بے غیرت آدمی، جھوٹ بولتی ہو، وہ دانت پیستے ہوئے گرایا۔ مومی کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی، ایک ایک اشک اس کی جنونی محبت کا گواہ تھا۔ بڑی غلط جگہ تے دل لایا مومی، ادھر بغیرت قابل نفرت ہوندے، قابل محبت نہیں ہوندے، لعنتی آدمی۔ ہیلو پلوشا، مومنہ گھر سے غائب ہے۔ شیر افکن نے ایک جملہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہیلو ہیلو، پلوشا نے کریڈل دبایا۔ دوسری طرف سے آتی ٹوں ٹوں کی آواز سن کر اسے احساس ہوا وہ خواہ مخواہ ایسا کر رہی ہے۔ اس نے ریسیور رکھا اور اٹھا کر گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ 4 گھنٹیاں بجنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ ریسیور رکھ کر ارباز کو جگانے لگی۔ وہ 9:30 بجے ہاسپٹل جاتا تھا۔ اتنی جلدی بیدار کیے جانے پر جھنجھلائی کیونکہ ابھی 7:30 ہی بجے تھے اور پلوشا سورج اسرافیل پھونکنے پر تلی ہوئی تھی۔ ارباز، مومنہ گھر سے غائب ہے۔ کیا؟ وہ بستر پر لیٹے لیٹے اچھلا۔ ابھی بھائی جان کو فون آیا کہ مومنہ غائب ہے، اتنا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ ارباز نے بستر چھوڑ دیا، ماں کو بتا کر اس نے گاڑی نکالی۔ وہ خود حیران تھی، کل اسے اچھا بھلا چھوڑ کر آئی، راتوں رات وہ کہاں غائب ہوگی؟ ارباز کو روکا، وہ بھی بیٹھ گئی۔ پلوشا آنے والے وقت کے تصور سے سہم گئی۔ کل ہی تو بھائی کی شادی ہوئی تھی، اس بات کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور یہ کیا ہو گیا تھا؟ اسے جلدی سے سب کچھ جاننے کی جستجو تھی۔ شیر افکن ڈائننگ ٹیبل پر اکیلا بیٹھا تھا۔ پلوشا کے خیال میں اسے بہت پریشان لگنا چاہیے تھا مگر اس کے خاص آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ بھائی جان یہ کیسے ہوا؟ اسے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ رات کو اپنے بیڈ روم میں اچھی خاصی سوئی ہوئی تھی، میں نے باقاعدہ دستک دے کر چیک کیا، رو رہی تھی کہ پپا اور امی یاد آ رہے ہیں۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اپنے بیڈ روم میں آ کر سو گیا۔ شیر افکن نے نہ جانے کیوں نگاہیں چرائیں۔ صبح ناشتے کے لیے ملازم اٹھانے گیا تو وہ نہیں تھی، میں نے پورے گھر میں تلاش کیا اور پھر تمہیں فون کر دیا، اس نے مزید بتایا۔ میں لگتا ہے اس بغیرت نے کوئی نہ کوئی چول ماری ہے۔ شیر افکن نے بھاگی ہوگی، خون کا اثر ہو کر رہتا ہے، پلوشا زہر کھند ہو کر بولی۔ شیر افکن کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ بیٹا اس کی دوستوں کو فون کرو، شاید وہاں چلی گئی، پلوشا کے ساتھ بولی۔ مجھے اس کی دوستوں کی خبر نہیں، نہ کسی کا فون نمبر میرے پاس ہے، وہ اطمینان سے بولا تو پلوشا نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ہاں بھلا ہمیں کیا علم تھا کہ ویسی حرکت کرے گی، ورنہ اس کی دوستوں کے ایڈریس بھی نوٹ کر لیتے۔ سب سے زیادہ حیرت سمیر کو ہوئی تھی۔ پلوشا کو خاص دکھ نہیں ہوا، وہ بھائی کی دور اندیشی کی قائل ہوگی۔ اچھا وہ جو انہوں نے شادی پر کسی کو نہیں بلایا۔ شیر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مومنہ کہیں جا سکتی ہے، وہ بھی شادی شدہ زندگی کے محض چند گھنٹے گزار کر۔ سمیر سے یہ خبر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جا چکی ہے، تم مان لو تو بابا اسے تلاش کرو، تمہاری بے حسی دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اس کے شوہر ہو۔ سمیر نے اس کے لتے لیے۔ کیا کروں گا تلاش کر کے، وہ پہلے والے حال میں تو ہوگی نہیں، دوسرا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ تو تم کہاں تھے؟ اپنے بیڈ روم میں۔ پھر تمہیں یعنی ایک ذہین افسر کو وہ گچا دے کر کیسے نکل گئی؟ سمیر وہ رو رہی تھی، میں اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ کر سو گئی، اس کی نگرانی تو نہیں کر رہا تھا جو مجھے اس کے بولڈ سٹیپ کی خبر ہو جاتی۔ اس نے سمیر کا شک رفع کیا۔ سمیر دا شک ایویں نہیں ہے، سمیر جڑا شک کر رہے نا، انہیں کچھ چول وڈی ہے، یا تو انہیں اس کو کہیں غائب کیا اور اس کو باقیوں کی نظر میں گندا کر رہا ہے، جو بھی کیا اس نے کیا ہے۔ شاید اسے یہ فیصلہ منظور نہیں تھا، اگر اسے یہ فیصلہ منظور نہ ہوتا تو وہ کل بھی یہ قدم اٹھا سکتی تھی، اس کے ساتھ کسی رشتے کی
کسی زنجیر کا بوجھ نہ ہوتا. کیا نکاح کے بعد اس نے یہ سب کرنا تھا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کل موقع ہی نہ ملا. ویسے بھی خود بھی پریشان ہوں. وہ کہاں جا سکتی ہے؟ پہلے ثنا اور اب یہ مومنہ. میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. اس نے عہد کیا. پھر اس ایک ہفتے میں اس نے اپنے ممکنہ دستیاب وسائل سے مومی کا پتہ لگانے کی کوشش کی، جس کا خاص فائدہ نہیں ہوا. اسے نہ ملنا تھا نہ ملی. اتنے بڑے انسانوں کے جنگل میں وہ جانے کہاں چھپ گئی تھی جو شیرف گنج جیسا ذہین افسر بھی اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہو گیا تھا. نے بس میرے کو گالیں کھانی ہیں شیرف گنج نے. عبدالرشید عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی طرف ہو لیے. روزانہ کی طرح جو ہی روڈ کراس کر کے میدان کی طرف بڑھے تو ہلکی ہلکی رونے کی آواز نے چونکایا. آواز فاصلے سے آ رہی تھی. وہ سمت کا تعین کر کے معاملہ جاننے کے لیے آگے ہوئے. 1.5-2 ماہ کا بچہ گھاس کے فرش پر کمبل میں لپٹا بے یار و مددگار رو رہا تھا. جانے کتنی دیر سے وہ یہاں پڑا ہوا تھا. لگ رہا تھا کہ وہ روتے روتے تھک گیا. تبھی اس کی گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی. عبدالرشید پوتے پوتیوں والے تھے. بچے کو یوں ہی پڑے دیکھ کر ازلی محبت نے جوش مارا. نہ جانے کون شکی القلب تھا جو اس کے ننھے سے پھول کو یہاں پھینک گیا. مجھے لگتا ہے یہ پاسٹ چل رہا ہے. نومبر کا آخری عشاء چل رہا تھا. کافی سردی تھی. لوگ گھروں میں دبکے ہوئے تھے. پھر یہ میدان جہاں یہ بچہ پڑا ہوا تھا مغرب کے بعد سنسان ہو جاتا تھا، اس لیے کسی کے کان میں بچے کی آواز نہیں پڑی. بیچارے کی خوش قسمتی کہ عبدالرشید ادھر سے گزرے تھے. انہوں نے کمبل سمیت بچے کو اٹھا لیا اور گھر لیا. ان کی دونوں شادی شدہ بیٹیاں بھی آئی ہوئی تھیں. 7 داماد بھی تھے. انہیں بچے سمیت دیکھ کر سب حیران ہوئے. ابا جی یہ کس کا بچہ ہے؟ ان کا بڑا بیٹا کریم اشتیاق سے آگے ہوئے. انہوں نے تمام قصہ بتا دیا. ان کی بیوی کے چہرے پر فکر مندی چھا گئی. پاکستان بنے 5-6 سال ہوئے تھے. وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور کلیم داخل کر کے یہ گزارے لائق گھر حاصل کیا تھا. محلے میں ان کی بڑی عزت تھی. وہ پوری گلی انہیں حاجی صاحب کے نام سے پکارتی تھی. حالانکہ انہوں نے حج نہیں کیا تھا، بس ان کی نیکی اور شرافت کے باعث محلے والوں نے یہ اعزاز بخشا تھا. بختہ کو یہ بچہ حاجی صاحب کے خلاف سازش لگ رہا تھا جس کا اس نے اظہار کیا تو تمام بچوں نے تائید کی. آپ محلے میں مسجد میں اعلان کروا دیں اور جان چھڑائیں. وہ بڑی روکھی عورت تھی. اماں آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ یہ گم تو نہیں ہوا؟ بلکہ مجھے یقین ہے کسی نے اپنی جان چھڑائی ہے. بڑا داماد بولا تو وہ سہم گئی. اتنے بچہ زور زور سے رونے لگا. شاید وہ بھوکا تھا. کلثوم نے ماں کے اشارے پر اس کے لیے دودھ گرم کیا. اسے اٹھانے پر گیلے پن کا احساس ہوا. اس نے کمبل اتارا اور ایک طے شدہ پرچہ نکل کر گرا جسے عبدالرشید نے فوراً اٹھا لیا. گھر میں صرف کریم ہی 4 جماعتیں پڑا ہوا تھا. انہوں نے وہ کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا اور باآواز پر پڑھنے لگا. میں غربت کے باعث اپنے بچے کی پرورش نہیں کر سکتی، اس لیے اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں. جس کسی کو بھی ملے وہ اسے اپنا بچہ سمجھ کر پال لے. ایک دکھی ماں. بس یہ جملے تحریر تھے. سب اپنی اپنی رائے دینے لگے. دادی ماں آپ خودکشی کریں نا، بچہ چھوڑ کے گئی ہے. دیکھو تو کہ غریب کا بچہ لگتا ہے. کپڑے اتنے اچھے ہیں. یہ کوئی اور چکر ہے؟ ابا جی صبح سے جا کے یتیم خانے چھوڑاتے ہیں. کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نہ ہو کہ ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں. کریم کی بات وزن دار تھی. چنانچہ دوسرے روز عبدالرشید کریم کے ساتھ جا کر بچے کو یتیم خانے چھوڑا. ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر بختہ کے آگے وہ مجبور ہو گئے تھے. انہوں نے بچے کے پاس سے ملتے والے پرچہ بھی یتیم خانے کے نگران کے سپرد کر دیا. انچارج کے بچے کی پہچان کی خاطر اس کا نام جلیل رکھا. وہ بھی باقی بچوں کے ساتھ پلنے لگا. 5 سال ہونے پر اس کی پڑھائی لکھائی شروع ہوگی. اسکول یتیم خانے کی 4 دیواری میں تھا. یہیں پر ایک جھگڑالو لڑکا زبیر بھی تھا جو جلیل سے 3-4 برس بڑا تھا. بچوں کو مارنا پیٹنا، ان کی چیزیں چھیننا اس کا معمول تھا. کہیں سے اسے پتہ چل گیا کہ جلیل میدان سے ملا تھا اور اسے ایک بڑے میاں چھوڑ کر گئے. اس کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں. اس روز سے وہ اسے جلانے ستانے لگا. جلیل خون کے گھونٹ بھر کر رہتا تھا کیونکہ زبیر نہ صرف اس عمر میں بڑا بلکہ قد کاٹ اور طاقت میں بھی بے مثال تھا. جلیل نے اس کی برتری ذہنی طور پر تسلیم کر لی. پھر آہستہ آہستہ زبیر کا رویہ بدلنے لگا. وہ اس سے اچھی طرح پیش آنے لگا. اصل میں وہ یہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا. اس کے لیے اسے ساتھی کی ضرورت تھی. جلیل کی فرمانبرداری کی بدولت وہ اسے پسند کرتا تھا. بلاخر ایک دن وہ اپنے ساتھیوں سمیت بھاگ گیا. جلیل بہت خوفزدہ تھا جبکہ زبیر کو پرواہ نہیں تھی. لگتا تھا کہ اس نے پہلے ہی ہر پہلو پر غور کر رکھا تھا. ایک طرح سے وہ ان کا لیڈر بن گیا. پہلی رات تو ان کی ایک دکان کے تھڑے پر گزری. دوسری روز زبیر ایک ہٹے کٹے فقیر کے ساتھ کہیں چلا گیا. واپس آئے تو انہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور وہ چاروں کوئی سوال کیے بغیر اس کے ساتھ ہو لیے. وہ انہیں فقیروں کے ڈیرے پر لے آیا تھا. پھٹے پرانے بدبودار لباس پہنے ہر سائز اور عمر کے فقیر یہاں موجود تھے. ان چاروں کو بھی وہاں جگہ مل گئی. عجیب وحشت بھرا غلیظ سا ماحول تھا. کمرے میں گنجائش سے زیادہ لوگ تھے. چرس اور سگریٹ کی بدبو فضا میں چکراتی پھر رہی تھی. جلیل کو ابکائیاں آنے لگی. اس کے مزاج میں بے انتہا نفاست تھی جس کے باعث زبیر اسے شہزادہ کہتا تھا. بہرحال وہ مارے باندھے اس کمرے میں سو گیا. صبح نے ان کی ڈیوٹی سے آگاہ کیا گیا جو کہ بھیک مانگنے کی تھی. جلیل کو تذبذب ہوا تو زبیر نے اسے گھما کر لات ماری. ذلیل کی اولاد، اپنی اہمیت دیکھ. خواہ مخواہ زیادہ شریف نہ بن. تیری ماں تجھے پھینک کر گئی تھی. ہم سے لڑنے کی کوشش نہ کر. زبیر نے اس کی زبان بند کر دی. وہ روز بھیک مانگ کر واپس آ کر حساب دیتے. زبیر سردار کا پسندیدہ شاگرد بنتا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ ہاتھ کی صفائی بھی دکھانے لگا تھا. چھوٹی موٹی چوریاں اضافی صفت تھی. جلیل بھی اس کے رنگ میں رنگ گیا. زبیر نے بڑی ترقی کی. 4 سال کے اندر اپنا ایک لگ ڈیرا بنا لیا. دوسرے فقیر سردار کو چھوڑ کر اس سے آ ملے. زبیر نے شراب کشید کرنے میں بھی بھٹی لگا لی اور جوا کرانے لگا. اب اس کی جیب میں بڑا مال تھا. پھر ایک لڑکی پر اس کا بری طرح دل آ گیا مگر مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ لڑکی کے گھر والے کسی طرح بھی اس کے ساتھ اس کی شادی نہ کرتے. وہ جرائم کی دنیا کا جانا پہچانا نام بن چکا تھا. چنانچہ اس نے صادقہ کو بھی اٹھا لیا اور جبری نکاح کر لیا. ادھر جلیل کو بھی ایک لڑکی راحت اچھی لگنے لگی. سفید اجلا لباس کتابیں ظاہر کرتی تھی کہ وہ طالب ہے. راحت کو بھی جلیل کی نگاہوں کا
احساس ہو گیا مگر وہ اظہار محبت کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ پچھلے روز ہی تو اس پر اغوا برائے تاوان کا کیس بنا تھا، سارا کام زبیر کا تھا مگر نام اس کا آ گیا۔ بعد میں زبیر نے اپنے رسل و رسوخ سے کام لے کر معاملہ ختم کروا دیا، مگر جلیل بہت خوفزدہ تھا۔ زبیر کی سنگ دلی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، وہ مطلوبہ رقم نہ ملنے پر 2 بچوں کا قتل بھی کر چکا تھا۔ بہرحال اس نے جلیل کی پریشانی بھانپ لی اور کہا راحت کو اغوا کروا دوں، جب دل بھر جائے تو چھوڑ دینا۔ وہ خود بھی تو یہی کرتا تھا، بچی پیدا ہونے کے باوجود اس کے معمولات و احساسات میں فرق نہیں آیا، سعد کا اب ناکارہ شے بن گئی تھی۔ جلیل کو یہ مشورہ بالکل پسند نہیں آیا، اس نے کہا میں شریفانہ طریقے سے راحت کو اپنانا چاہتا ہوں۔ حیرت انگیز طور پر زبیر نے اس کی بات مان لی اور راحت کے محلے میں اس سے مکان دلوا دیا۔ اب آگے کا کام جلیل کو خود کرنا تھا۔ محلے میں اپنے اخلاق و شرافت کے باعث اس نے جلدی شہرت حاصل کر لی۔ راحت کا رشتہ مانگنے کا بہترین موقع تھا۔ سعد کا اور زبیر جلیل کے بھابی بھائی بن کر آئے، اپنی لمبی چوڑی جائیداد کی تفصیل بتائی۔ ان کی توقع کے عین مطابق راحت کے گھر والے متاثر ہو گئے، یوں جلیل کی شادی راحت سے ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھا، فطری طور پر زندگی کو گزارنا چاہتا تھا، مگر زبیر اس کی کوششیں ناکام بنانے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس نے اسمگلنگ کے میدان میں بھی قدم جما لیا۔ ایک رات وہ اس کے گھر آیا اور اپنے نئے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ بینک پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور سونا سرحد پر اسمگل کرنا تھا۔ باقی زندگی ایسے گزرے گی شہزادے، بس آخری بار ہے، اپنا نہیں تو بھابھی اور بچی کا خیال کر لو۔ اس نے نیا پتہ پھینکا، جلیل ہار گیا۔ زبیر نے جھول سے پاک پلان بنایا اور چیدہ چیدہ ساتھیوں کے سوا کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی، مگر اس کے ساتھیوں میں کچھ مخالف بھی تھے جنہوں نے کسی نہ کسی طرح اس منصوبے کا پتہ چراری اور مخبری کر دی۔ یہ پلان بہت بڑا اور خطرناک تھا، اس لیے ڈی آئی جی بذات خود اس کیس کو ہینڈل کر رہے تھے، وہ بھی تیار تھے۔ زبیر اور اس کے ساتھی اطمینان سے اپنا کام مکمل کر کے بینک سے نکلے۔ یہ اب تک جانے والی سب سے بڑی بینک ڈکیتی تھی، جس میں کروڑوں روپے اور منوں سونا لوٹ لیا گیا تھا۔ شیردل مرزا اور ان کے سپاہی باہر موجود تھے۔ جیسے وہ لوگ باہر نکلے، تیز روشنی میں نہا گئے۔ زبیر نے فوراً اپنے ساتھی کو پوزیشن میں لے کر فائر کرنے کا اشارہ کیا۔ دونوں طرف سے تڑ تڑ فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ جلیل کے ہاتھ میں پستول تھا مگر اس میں چلانے کی ہمت نہیں تھی۔ زبیر مسلسل چیخ رہا تھا، شیردل کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ صحافیوں کو بھی معاملے کی بھنک پڑ گئی، وہ اپنے کیمروں سمیت موجود تھے۔ ایک موقع پر اچانک زبیر شیردل کی بندوق کی زد میں آ گیا۔ جلیل فائر! وہ چیخا مگر جلیل کا پستول خاموش رہا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سمیت اشاریہ 2.5 کا ریوالور اونچا کیا۔ ٹھیں ٹھیں 2 پستولوں نے ایک ساتھ گولیاں اگلی۔ زبیر کا نشانہ خطا نہیں گیا، شیردل زمین پر گر پڑا۔ جلیل ابھی تک بنا سوچے سمجھے بہت بے سمت گولیاں چلا رہا تھا۔ فلیش لائٹ اس کے چہرے پر چمکی۔ زبیر پوزیشن بدل چکا تھا، اس نے بھاگتے بھاگتے جلیل کو اپنی طرف گھسیٹا، اس کا ریوالور وہیں گر گیا۔ زبیر نے تقریباً اسے اٹھا کر پک اپ میں پٹکا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اچھا مطلب وہ پیو دا دیکھیا میں کیا سی نا، پیو دا قتل ہی زبیر جلیل نے تو قتل ہی نہیں کیتا۔ اس تو بعد یہ جو بھاگی ہے نا، یہ مومی کی بڑی بہن کا کیا نام ہے جڑی بھجی ہے، وہ زبیر دی تھی نکلنی، دیکھ لینا، کیونکہ وہ کہا نا اوپر رائٹر نے کہ اس کا بیٹی کے بعد بھی نہیں بدلا تھا، تو میں نے ساری کہانی ہے لگ رہی تو اور فٹے منہ تیرے تے شیر افغان چلو بھر پانی بھی ڈب کے مر جائیں لانتی ہے۔ تم نے مروانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی ذلیل، دل چاہ رہا تجھے بھی شوٹ کر دو، تیرے کوئی گولی کام نہیں آئی۔ اگر میں ہمت نہ کرتا تو شیردل پکڑ لیتا ہم سب کو، اور اس وقت ہم سب حوالات میں ہوتے۔ وہ دم پیستے ہوئے جلیل کو گھورا تھا، پھر انہوں نے پک اپ راستے میں چھوڑ دی اور باقی رستہ پیدل طے کیا۔ زبیر کے لیے بری خبر تھی کہ سعد کا اچانک مرگی، اس کے ساتھی نے فون کر کے اطلاع دی تھی۔ مر گئی تو میں کیا کروں؟ اس نے زیر لب فون کرنے والے کو موٹی سی گالی دی۔ دادا بچی رو رہی ہے۔ زبیر فکر مند ہو گیا۔ جلیل ایسا کر بھابھی کو لے آ، ہمارے لیے ویسے بھی کچھ زور خطرہ ہے، یہ نہ ہو کہ پولیس اس کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے۔ یوں جلیل راحت اور مومنہ کو لے آیا جہاں زبیر کی بیٹی ثنا گلا پھاڑ کر رو رہی تھی۔ دیکھیا میں کیا نا، زبیر دی بیٹی سی ثنا۔ راحت جلیل کے کاروبار سے اچھی طرح واقف ہوگی، مگر یہ وقت تانے دینے کا نہیں تھا، اسے بینک ڈکیتی کا بھی علم ہو گیا۔ صبح کے اخبارات نے اس کا راحت سکون ظاہر کر دیا۔ اخبارات کے مطابق ڈی آئی جی شیردل خان اور ان کے 4 سپاہی ہلاک ہو گئے تھے۔ زبیر کا صرف ایک ساتھی مارا گیا۔ جلیل کے ہاتھ میں ریوالور پکڑے تصویر چھپی تھی، جس کے نیچے لکھا ہوا تھا ڈی آئی جی شیردل کا قاتل، موقع واردات سے اس کا ریوالور بھی ملا جس پر اس کے فنگر پرنٹ تھے۔ زبیر یہ جھوٹ ہے، تم تو جانتے ہو یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ جلیل متحوش ہو گیا۔ تم پولیس کو بے شک کہتے ہو کہ میں نے نہیں کیا کہ وہ نہیں مانیں گے، یہ تصویر تمہارے جرم کا ثبوت ہے۔ زبیر نے صاف آنکھیں پھیر لی۔ در حقیقت اس کا عیار ذہن نیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ڈی آئی جی کا قتل کوئی عام واقعہ نہیں تھا، ملک بھر کے اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن چیخ پڑے تھے، قاتل کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ادھر جلیل سخت پریشان تھا۔ زبیر کے ساتھ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث تو رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ سے کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔ زبیر خود بھی ایسے کام اس کے سپرد نہیں کرتا تھا، جانتا رہا بڑا بزدل آدمی ہے، مگر بینک ڈکیتی میں اسے اس لیے شامل کیا گیا کہ منصوبہ ہر لحاظ سے مکمل اور بے داغ تھا۔ پولیس کی آمد نے سارا کام بگاڑ دیا، یہ ضرور کسی گھر کے بھیدی کی کارستانی تھی۔ زبیر نے اس بھیدی کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر یہاں اور بھی سنگین چکر شروع ہو گیا۔ زبیر نے بڑی رازداری سے جلیل کی بیٹی مومنہ کی تصویر بنائی اور جلیل کے یتیم خانے میں گزاری زندگی سے لے کر اب تک کے واقعات قلم بند کیے۔ زبیر اگرچہ صرف میٹرک پاس تھا، مگر اس میں ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، دنیا بھر کے حالات سے باخبر رہتا تھا، اسے پتہ تھا کب کون سی چال چلنی ہے۔ قریبی فون بوتھ پر جا کر اس نے ملک کے کثیر الاشاعت اخبار کے دفتر فون کیا اور اس نے اپنا نام نہیں بتایا اور کہا میں فری لانسر صحافی ہوں، جلیل کے بارے میں ایک چونکا دینے والی رپورٹ ہے میرے پاس، اگر دام میری مرضی کے ہوں تو میں یہ معلومات فروخت کرنے کو تیار ہوں۔ ایڈیٹر صاحب مان گئی، یوں بھی جلیل نے دونوں ہاٹ کیک پہنا ہوا تھا۔ زبیر نے وہ رپورٹ ہائی ڈاکس روانہ کر دی۔ جلیل اخبار میں اپنے بارے میں انکشافات پڑھ کر بے دم ہو گیا۔ ساتھ رہی سے ہی کسر مومنہ کی تصویر نے پوری کر دی، اس کی ذہنی صلاحیتیں مفقود ہو گئی۔ پھانسی کا پھندا ہر دم نگاہوں کے سامنے جھولتا۔ 2 ہفتے گزر گئے، مگر پولیس اسی سرگرمی سے اسے تلاش کر رہی تھی۔ ادھر زبیر کے 3 ساتھی گرفتار ہو گئے۔ سزا کے خوف سے بچنے کے لیے وہ وعدہ معاف گواہ بننے پر تیار ہو گئے۔ زبیر جلیل کے پاس ہے۔ جلیل یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ میں کہاں جاؤں؟ پولیس کتے کی طرح میری بو سونگتی پھر رہی ہے۔ پولیس سے تو بچانا چاہتا ہوں تمہیں، تیرے دل میں اگر وعدہ
माफ़ गवाह बनने का ख्याल भी तो निकाल दे। पुलिस हुलिया बिगाड़ देगी, तेरी बीवी और बच्ची रुल जाएगी। मैंने तुम्हारी नमकख्वारी को भुलाया नहीं है। ऐसे करो, निकलने की तैयारी करो, ये दाढ़ी मुझे यूँ ही रहने दो, बल्कि ऐसा करो कि बुर्का ओढ़ लो, कोई नहीं पहचानेगा। भाभी मोमना को कंबल में लपेट लें, सना को भी साथ ले जाओ, बिन माँ की बच्ची कैसे रहेगी। ये रकम एहतियात से रखना। इसने हिदायत के साथ नोटों की मोटी मोटी गड्डियाँ इसकी तरफ बढ़ाई। ये तकरीबन 3 लाख रुपया था, जो इस ज़माने में बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। ज़ुबैर के नफसियाती तजर्बे कामयाब रहे, साथ ही इसने सना से भी जान छुड़ा ली, जो उसकी ऐश की राह में रुकावट बनी हुई थी। जलील की पहली मंजिल पेशावर था। वो बहुत जल्द ज़ुबैर के साथी ने ये जगह छोड़ने को कहा। वो फिर पिंडी आ गए। ज़ुबैर बहुत चालाक, मौका परस्त और खुदगर्ज इंसान थे। इसे मालूम था अगर जलील एक बार पुलिस के कब्जे में चला गया तो ज़ुबैर को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। इसने जलील के बारे में जो रिपोर्ट ज़फ़र आलम को भेजी थी, वो इसे अपने खाते में डालने की फ़िक्र में लग गया था। इसने बड़ी भड़के मारी कि जलील और अफजीला की बेटी की तस्वीर मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल की है। ज़ुबैर ने जलील पर एहसान अज़ीम करते हुए ज़फ़र आलम को मरवा दिया। इसने लाजमी तौर पर शुक्रगुजार होना था। फिर इसने जलील को नाम बदलने का मशवरा दिया और फवाद हसन के नाम से नया शनाख्ती कार्ड बनवाया। इसे पूरी तरह अपने कब्ज़े में रखना चाहते थे ताकि जलील कहीं राज ना उगल दे। जलील बल्कि फवाद हसन सारी ज़िंदगी भागता रहा, दौड़ता रहा, डट डट के ज़िंदगी बसर करता रहा। सना को भी बाप की हकीकत का पता चल गया था। इसने खास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। ज़ुबैर ने बुलाकर फवाद को अपने पास बुला लिया ताकि हम वक्त नफसियाती दबाव में रहे। फवाद एक हफ़्ता घर और एक हफ़्ता ज़ुबैर के पास गुजारता। इसने मुकम्मल तौर पर अपना हुलिया बदल लिया। फिर ज़ुबैर इसे बैंकॉक ले गया। सना से जब इसका मिलने को जी चाहता तो वो इसे बुलवा लेता। बेटी के दिल में क्या वो कभी ना जान सका। वो मुस्तकिल इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं बना सकता था। सना ने इसे खुदगर्ज और बेहिस बाप नहीं देखा, जो घटिया दर्जे की औरतों की कुर्बत के बायस इसे पास नहीं रख सकता था। ऐसी सूरत में इसे मुकम्मल बाप बनना पड़ता, जिसके बस की बात नहीं थी। फवाद ने जब इसे बताया कि सना की बात पक्की होगी तो वो कंधे झटक कर रह गया, जैसे भारी बोझ सर से उतरा। फवाद हमेशा के लिए राहत और मोमी के पास रहना चाहता था। राहत जब इसे मोमी की नाराज़गी का बताती तो तड़प उठता। इसका बस चलता तो वो दोनों को लेकर गायब होता था। मोमी शिकायत करती कि आप हमारे पास ज़्यादा दिन के लिए क्यों नहीं रहते। जुजू बड़ी हो रही थी, ये सवारी से तंग करने लगा। फवाद के पर्स में हम वक्त इसकी तस्वीर मौजूद रहती। राहत जब फ़ोन या खत के ज़रिए बताती कि इसने फ़लाँ ग्रेड हासिल किया, फ़लाँ क्लास में आ गई, तो वो कितना खुश होता था। ज़ुबैर ने इससे कहा कि सना की शादी के बाद तुम राहत और मोमिना को लेकर दुनिया की जिस से मर्ज़ी चाहे चले जाओ, निकल जाओ। इससे जंजीरें टूटने का एहसास हुआ था। इसकी खबर थी कि ज़ुबैर क्या सोच रहा है। जैसे इसका त्यारा फ़िज़ा में बुलंद हुआ, ज़ुबैर को किसी ने इत्तला दी कि शेरदिल खान की फ़ाइल फिर खुल चुकी है। पाकिस्तान पहुंचते फवाद ने होश उड़ा देने वाली इत्तला दी कि इसका होने वाला दामाद DIG शेरदिल का बेटा है। इसे ये भी पता चल गया कि शेर अफगन पर जलील का राज खुल चुका है। इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इसे घेर कर मार दो और सना को निकाल लो। ऐसे किया गया। फवाद करीबी मार्केट में ज़ुबैर को फ़ोन करने आया था। अचानक कहीं से पिकअप नमूदार हुई और फवाद को खून में नहलाकर चली गई। ज़ुबैर के कारिंदों ने वक्त ज़ाया किए बगैर राहत को फ़ोन किया और कहा कि सना की ज़िंदगी खतरा है, आप इसे पिछले दरवाजे से निकाल दें। राहत ने ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर सना को निकल जाने को कहा। इनकी बेटी तो नहीं थी, मगर इन्होंने बेटी की तरह इसे पाला था। मोमिना को फरिश्तों को भी इस राज की खबर नहीं थी। राहत ने कीमती खजाने की तरह इसे सहन कर रखा था। फवाद का हुक्म था कि मोमी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और बाकी से पता नहीं चला, सवाई इसके कि इसका बाप कातिल है, फ्रॉड है, जुआरी और स्मगलर है। सना बखैर खूबी बैंकॉक पहुंच की। ज़ुबैर खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। फवाद को इसने अपने मतलब के लिए ज़िंदा रखा हुआ था। वो जब इसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए काबिल नहीं रहा तो इसने मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। जराइम की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। ज़ुबैर और फवाद का यतीम खाने से जो सफ़र शुरू हुआ था वो ख़त्म हो गया। फवाद के कत्ल को रोज़मर्रा की दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया गया। पुलिस खुद भी सुस्त हो रही थी। यूँ भी वो कौन सा मुहब्बे वतन बेगुनाह शहरी था जो कोई तवज्जो देता। अगर जो मुहब्बे वतन शहरी भी होता तो इधर बंदे आम इंसान पर भी कौन सा पुलिस तवज्जो देती है। एक छोटी सी गलती ने इतने बड़े साने को जन्म दिया। आगे न जाने पर्दा गैप से क्या क्या ज़हूर में आने वाला था। एक दास्तान ख़त्म हो गई थी, दूसरी शुरू होने वाली थी। ज़ुबैर दा अंजाम भैड़ा होना चाहिए इसना। कराची के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के अराइवल लाउंज से निकलने वाली वो लड़की गम का मुरक्का नज़र आ रही थी। यूँ लग रहा था जैसे इस पर पैर दर पे खदमात के पहाड़ टूटे थे। काली शलवार और हमरंग कमीज़ और काले दुपट्टे ने इसके हुस्न मलाल में डूबे चेहरे को अजीब सा वकार बख्श दिया था। इसके पास सिर्फ एक ट्रैवल बैग था जो इसके हाथ में पकड़ा हुआ था। इसके बैग पर लगा टैग बता रहा था वो बैंकॉक से यहाँ पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकल कर वो सड़क के किनारे खड़ी होगी। गुजरती टैक्सी को हाथ देकर रोका। कौन है? मुझे तो ईसाना लग रही है। ड्राइवर को डिफेंस के एक बंगले का पता बताकर वो थके थके अंदाज में पिछली सीट पर ठहकी। ड्राइवर शौकीन लग रहा था। इसके बैठते क्लेचर प्लेयर ऑन कर दी। घर वापस आओगे क्या, देखो क्या पाओगे, कौन कहेगा तुम बिन साजन, ये नगरी बेरान, ये नगरी बेरान। मुसाफिरों की थकन जैसे इसके रोम रोम में उतर गई। किसी से मिलने की खुशी और गम के एहसास बेक वक्त हमलावर हुए। आंसू चुपके से पलकों की बाट फैलाएंगे। ड्राइवर को किराया देकर इसने धड़कते दिल से सियाह गेट की बेल बजाई। इसकी आंखों में बहुत सारी दिलचस्पियाँ वरफ्त की सिमटाई, बस जैसे बस खुल जा सिम कहने की देर और खुफिया खजानों के ढेर इसके सामने लग जाए। बाकी दरवाजे इसके लिए तिलिस्मी अहमियत का ही हामिल था। अभी 1 साल और चंद माह तो गुजरे थे, मगर इसके लिए तो सदियाँ हो गई थी। कदमों की आवाज़ दरवाजे की तरफ बढ़ी तो फिर दरवाज़ा खुल गया। एक अजनबी सूरत सामने थी। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नवारे देकर अनजान लड़की को देखकर महज़्ज़ब अंदाज में बोला। यहाँ मिसेस फवाद होती थी? कहाँ है वो? एक इसके हलक से फंसी आवाज़ निकली। हमने ये घर 1 साल पहले खरीदा। माजरत चाहता हूँ कि मिसेस फवाद के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसने खटाक से गेट बंद कर लिया तो यूँ लगा जैसे हर रहज़न बंद हो गया, मगर नहीं, उम्मीद की किरण बाकी थी। वो नई तवानाई से साथ वाले गेट की बेल बजाने लगी। मुलाजिम टाइप लड़का सा बाहर निकला। जी बीबी जी। वो इसके कीमती लिबास से मरूब होकर लग रहा था कि नया मुलाजिमा खुदा बख्श को अच्छी तरह जानती थी। शेर अफगन है?
نہیں بیگم صاحب وہ حیدرآباد گیا ہوا. اچھا باقی گھر والے تو ہے نا؟ باقی کون گھر والے؟ صاحب اکیلا رہتا ہے. ان کی ممی دادا اور بہن مجھے لا گئی. بیگم صاحب مجھے نہیں پتا. صاحب حیدرآباد گیا ہوا واپس آئے گا تو آنا. دوسرا دروازہ بھی بند ہو گیا تو اس کے قدم لٹکھڑا گئے. سمیر ملک. جگنو کی طرح یہ نام ذہن میں جگمگایا. وہ دعا کری تھی وہ تھانے میں مل جائے ورنہ اسے بڑی پرابلم ہوتی. سمیر ملک کو پوچھنے پر سپاہی ایک دم مودم وغیرہ سے احترام سے کرسی پیش کی. وہ بے چینی سے اس کا انتظار کرتی. سمیر کو اسے دیکھتے شوق سا لگا مگر اس نے سیکنڈوں میں اپنی حیرت پر قابو پا لیا. مس ثنا کیسی ہیں آپ؟ وہ کیپ اتار کر اس کے سامنے ٹک گیا. ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ رسمی طور پر خیریت دریافت کی گئی. شیر افغان صاحب کیسے ہیں؟ مزے کریں. ضروری کام کے سلسلے میں حیدرآباد میں. ثنا کو سمیر کا لہجہ اس کے ذکر پر کڑوا سا لگا یا پھر شاید اس کا وہم تھا. اس نے سر جھٹکا. اچھا آنٹی دادا جان پلوشا کیسی ہیں؟ ادھر ہمارے گھر نہیں گئے کبھی آپ؟ میرا مطلب امی اور مومی سے تو آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہوگی. سمیر نے غور سے اسے دیکھا. لڑکی اداکاری تو نہیں کر رہی تھی؟ کہیں اس کی نگاہیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی تھی؟ آپ کہاں ٹھہری ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں گھر سے ہو کر آ رہی ہوں. وہاں نئے لوگ آ گئے. میں اسی جستجو میں یہاں آئی ہوں. واقعی اس کے لیے لہجے اور آنکھوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. ثنا میں جو خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں حوصلے سے سنیے گا. اس نے بات کا آغاز کرنے کے لیے مناسب لفظ تلاش کیا. ثنا جس روز جلیلیہ فواد کا قتل ہوا اسی روز آپ کی امی بھی. اس نے جملہ پورا نہیں کیا. ہوش میں آپ؟ یہ مذاق کر رہے ہیں؟ اگر یہ مذاق ہے تو بہت گھٹیا. میں سب کشتیاں جلا کر یہاں پہنچی ہوں. شدت ضبط سے ثنا نے دونوں ہاتھوں سے سامنے پڑے ٹیبل کو پوری قوت سے تھاما. ثنا آپ کی امی اس دنیا میں نہیں ہے اور مومی بھی تقریباً 1 سال سے غائب ہے. اصل میں شیر افغان نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی. آنٹی درویش اور دادا جان بھی زندہ نہیں ہے. تکلیف دہ حقیقت نے اس کی آنکھوں کو پانیوں سے بھر دیا. اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں کو آزاد کر دیا. پلیز ثنا چپ ہو جائے. سمیر گھما اور اس کی پشت پر پہنچا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر دھرا. اس نے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا. سمیر کا بازو پکڑے اس کے کندھے سے لگے. ثنا نے دل کی بھڑاس نکالی. آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوگی. یہ شادی کیسے بھی؟ مومی اور شیر افغان کی. آنٹی نے اسے زبردستی مجبور کیا تھا مگر اس وقت اس نے انکار کر دیا. بعد میں نہ جانے کیسے وہ راضی ہو گیا. میں بھی شادی کے نام پر کھیلے جانے اور ڈرامے میں شریک ہوا تھا. صبح صبح موصوف نے فرمایا کہ مومی گھر سے غائب ہے. سمیر جلتے بھنتے انداز میں تفصیل بتانے لگا. وہ غور سے سن رہی تھی. شیر نے انتقاماً شادی رچائی. وہ آپ کی گمشدگی کا قصوروار بھی اسے ٹھہرا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں مومی سے ثنا کا پتہ لگوا کر رہوں گا. ایک مزے کی بات بتاؤں اسے مومی کی گمشدگی کی بالکل پرواہ نہیں ہے. میں اس کی بے فکری دیکھ کر حیران ہوتا ہوں. شاید کندھے پر لگنے والے نئے سٹارز نے اس کا دماغ خراب کر دیے. میں اس صورتحال سے چکرا کر رہ گیا. ثنا کے چہرے سے فکر مندی مترشح تھی. گویا میرے حصے کی سزا دوسرے بھگتتے رہے ہیں مگر اب بارنی میں آ گئی ہوں. وہ عجیب سے لہجے میں بولی. ثنا آپ کہاں رہی؟ کیوں گئیں بتائیں نا. ثنا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی. یقیناً وہ اس پر اعتماد کر سکتی تھی. سمیر میں جو کچھ کہوں گی اسے مذاق مت سمجھے گا. یہ میری زندگی کا کڑوا سچ ہے. مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں امی اور مومی کو چھوڑ کر کیوں گئی. کاش میں نہ جاتی. پھر اس نے بولنا شروع کر دیا. سمیر حیرت کے عالم میں آنکھیں پھاڑے سنتا رہا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. ثنا پھر رونے لگی. سمیر نے اس کے ٹریول بیگ سے نکالا گیا بھاری اور موٹا خاکی لفافہ حنیف سیف میں رکھا اور ثنا کو اٹھنے کا اشارہ کر کے باہر آ گیا. ثنا میرے گھر میں ایک بیوہ بہن اور اس کی بیٹی ہے. امی ابو گاؤں میں ہوتے ہیں. نہ جانے میرے گھر میں آپ ایزی فیل کریں بھی یا نہیں. ثنا نے تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. سمیر کی بہن اسے اتفاق سے ملی. اس نے الگ لے جا کر مختصراً اس کے بارے میں بتایا. پھر دوبارہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. سمیر مومی کو میں کہاں تلاش کروں؟ ثنا بہت پریشان تھی. وہ خود اس سوال سے الجھ کے. اس 1 سال میں اس نے اپنے طور پر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی حاصل نہیں ہوئی. معاملہ وہیں رکا ہوا تھا. ثنا جلیل صاحب میرا مطلب ہے فواد صاحب نے آپ سے کبھی اپنے کسی رشتہ دار کا ذکر نہیں کیا کبھی؟ وہ یتیم خانے سے بھاگے تھے. اس کا علم مجھے اخبارات سے ہوا یا پھر زبیر صاحب سے. مگر اس بات کا مومی سے کیا تعلق ہے؟ نہیں تعلق تو نہیں ہے. میں اسے پوچھ رہا تھا. اس نے اسے ٹالا. جب اس یتیم خانے سے جلیل بھاگا تھا وہ لاہور میں تھا اور اس کا ایڈریس سمیر نے نوٹ کیا تو چھٹی لے کر لاہور فلائی کر گیا. اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہی نگران نے تمام پرانا ریکارڈ اس کے سامنے ڈھیر کر دیا. سمیر کو مطلوبہ نام مل گیا. اسے یہاں لانے والے کا نام اور ایڈریس بھی لکھا تھا. جلیل نامی بچے کے ساتھ جو چیزیں لائی گئی تھی کیا وہ تمہارے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہے؟ نگران نے اس بات میں سر لا دیا. وہ ایک بنڈل سا ڈھونڈ کر لایا جس میں بچے کے کپڑے اس وقت کی ایک عدد کھینچی کی تصویر اور ایک پرچہ تھا. سمیر پرجوش ہو گیا. پہلی فلائٹ ملتے ہوئے واپس آ گئے. سے بات بنتے نظر آتی. ثنا مومی کی گمشدگی سے بے حد پریشان تھی. ثنا بی بی اپنے لانتی بہنوئی نے بھی ملنا. دیکھیں ثنا شیر افغان کی بے فکری بتاتی کہ مومی جہاں کہیں بھی ہو وہ اس جگہ سے واقف ہے. پھر وہ بتاتا کیوں نہیں وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ ایسی جگہ شیر افغان کے خیال میں محفوظ ترین ہو. وہ پرسوچ انداز بولا. ہو سکتا ہے اس نے کوئی الگ گھر لے کر مومی کو وہاں رکھا. نہیں میں اس مفروضے کو نہیں مانتا. بہرحال جلدی کچھ کرنا پڑے گا. فی الحال میں مارکیٹ جا رہا ہوں. آپ نے کچھ منگوانا ہو تو بتا دیں. وہ سامان کی لسٹ جیب میں ٹھونس کر بولا. نہیں کچھ نہیں منگوانا مجھے. وہ اندر چلی گئی. آپا نے سمیر کو مشورہ دیا کہ اس لڑکی سے شادی کر لو. اسے بہت ہنسی آئی. بھلا کہاں وہ چند ہزار کمانے والا سرکاری نوکر, کہاں وہ اربوں کی جائیداد کی مالک. زمین اور آسمان کا سنگم ناممکن ہی تھا. یوٹیلیٹی اسٹور سے اس نے سارا سامان خرید کے ٹرالی میں رکھ کر کاؤنٹر پر ادائیگی کرنے آیا. سمیر بیٹے کیسے ہو؟ بڑے عرصے بعد نظر آئے. جانی پہچانی آواز سن کر وہ گھوما. وہ بابا خدا بخش تھے, شیر افغان کے پرانے نوکر. اس نے سرسری سے بتایا کہ وہ نوکری چھوڑ کر چلے گئے. آج بہت روز بعد وہ روبرو ان سے ملاقات ہو رہی تھی. وہ سگے باپ کی طرح ان کا احترام کرتا تھا اس لیے وہ بھی اسے بہت محبت دیتے تھے. بابا چلیں چھوڑا ہوں آپ کو. خدا بخش اب اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے تھے. وہ تو مالکوں کی محبت میں شیر دل ہاؤس چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے تھے. یہی سوال زمین نے اس وقت ان سے کیا. چند منٹ وہ خاموش رہے جیسے الفاظ ترتیب دے رہے ہوں. اس بغیرتی کھلن والی بس. بیٹا میں نے عمر کا زیادہ تر حصہ صاحب شیردل خان کے گھر گزارا. کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی. نہ کسی نے ہمیں نوکر سمجھا. بس بیگم صاحبہ کے مرتے عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے. کون سے واقعات بابا؟
سمیر نے مہارت سے موڑ کاٹا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں ایک روز گراج میں گھاس کاٹنے والی مشین لینے گیا تو شیخوں کی آواز سنائی دی، بہت مدھم مدھم گھٹی گھٹی سی چیخیں تھی، تہہ خانے سے آ رہی تھی۔ میں نے چھوٹے صاحب سے ذکر کیا تو وہ ناراض ہو کے کہ بابا اچھا ٹھیا گیا۔ میں نے کہا ہونا ہو کوئی بدرو بھوتوں کا چکر ہے، میں ایک پیر بابا کو جانتا ہوں، اسے لے کر آؤں تاکہ وہ گھر کو بدروہوں سے پاک کر دے۔ صاحب نے میری ایک نہ سنی، مجھے تو رات سوتے ہوئے بھی بہت ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی میرا گلا نہ دبا دے۔ میں نے حضور بخش سے ذکر کیا تو وہ رونے لگا اور کہا کہ ابھی تم چلے جاؤ، کوئی بدرو چمٹ گئی تو خیر نہیں ہے۔ میں چھوٹے صاحب سے معافی مانگ کر آ گیا۔ آج کل حضور بخش کے ساتھ رہ رہا ہوں، بڑے آرام سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ چھوٹے صاحب نے اتنا کچھ دیا کہ میں ان کا احسان ہی نہیں اتار سکتا۔ خدا بخش کی منزل آگے، وہ اسے دعائیں دیتے اتر گئے۔ سمیر چند منٹ اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے کچھ سوچتا رہا، قدرت اس کی مدد پر تلی ہوئی تھی۔ آپا رات جلدی سے ہو گئی۔ سمیر نے ان کے سونے کا اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد ثنا کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آ جائیں آپا۔ وہ بے تکلفی سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ان کی جگہ سمیر کو دیکھ کر بے طرح شرمندہ ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ثنا مومنہ کا پتہ چل گیا؟ کیا؟ ثنا کی چیخ پہ ساختہ تھی۔ سمیر نے فوراً اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ قبر کے مردوں کو جگانے کا پروگرام ہے؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ثنا ایک بار پھر شرمندہ ہوگی۔ اچھا کہاں ہے وہ بےتابی سے پوچھنے لگی۔ وہ سرگوشی میں سے اپنا لائے حمل بتانے لگا۔ وہ سر ہلاتی رہ گئی۔ اگر شیرفکن صاحب لوٹ آئے تو؟ اس نے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی۔ دیکھا جائے گا، ہمیں ایک بے گناہ لڑکی کے ہر حال میں مدد کرنی ہے۔ وہ مظلوم بھی اور اوپر سے شیرفکن جیسے بڑھتی ہوئی انتقام کے سم میں چور مرد کے قبضے میں۔ آپ نے خدا بخش سے پوچھا نہیں کس نے وہ چیخیں کب سنی تھی؟ ہاں بتا رہا تھا، وہ بیگم صاحب کے مرنے کے کچھ 7 ماہ بعد اس نے نوکری چھوڑی۔ گویا اس نے 9-10 ماہ پہلے چیخیں سنی اور مومی کی شادی کو تقریباً 1 سال ہونے والا۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ زندہ بھی ہوگی؟ ثنا کا سوال بہت کڑا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ زندہ ہوگی۔ شیر اسے سسکا کر مارنا چاہتا ہوگا، اتنی جلدی نہیں جان چھڑائے گا۔ سمیر کا لہجہ دکھ سے بوجھل تھا۔ ثنا دھیرے دھیرے رونے لگی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کی قمیص کا گریبان تھام گئی۔ بتایا تو ہے کہ وہ اپنے باپ سے قاتل کی نشانی سمجھتا ہے، کہتا تھا کہ اس کی آنکھوں پہ شانی دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ ثنا آنسو بہانے لگی۔ سمیر، جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ شیرفکن کا پرپوزل میرے لیے ہے تو میں سب کچھ بھول کر خوش ہو گئی کہ میرے دکھ کے دن ختم ہو گئے۔ میں اب شکر کرتی ہوں میری شادی اس سے نہیں ہوئی۔ حقیقت کھلنے پر وہ مجھے جان سے مار دیتا۔ جب میرے باپ کو اتنے کارناموں کا اسے پتہ لگتا تو میرا کیا حشر کرتا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت بھری ہے۔ اس نے میری معصوم بہن کو کس اذیت میں رکھا ہوا ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ اس سے بہت مختلف اور الگ کسی فرشتے جیسے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ مجھے انسان ہی رہنے دے، فرشتوں کو آسمان پر ہی چھوڑ دیں۔ وہ اسے ہلکا پھلکا کرنے کی خاطر مسکرایا۔ اچھا ثنا سویٹ، اب کل ہمارا مارکا ہوگا، گڈ نائٹ۔ میں دروازے پر پہنچ کر مڑا۔ ثنا اسے دیکھ رہی تھی، نگاہیں ملنے پر رخ موڑ گئی۔ وہ اس احتیاط بھری ادا پر مسکرا دیا۔ گل بادشاہ سمیر ملک کو پہچانتا تھا، کئی بار وہ اس کے صاحب کے ساتھ گھر آ چکا تھا۔ چنانچہ جب اس نے اس کی گاڑی کو دیکھا تو بلا تعمل گیٹ کھول دیا۔ ثنا سمیر کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گل بادشاہ کی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھی، وہ اسے پہچان چکا تھا۔ بھائی گل بادشاہ، ہم نے اس کے ساتھ نیا شادی بنایا، کہتی ہے کہ میں بھی گل بادشاہ سے ملوں گی۔ میں نے بتایا کہ تم پشاوری قہوہ بہت زبردست بناتے ہو، ہم وہی پینے آئے۔ گل بادشاہ اس پر زیر آئی پر آسمان پر رونے لگا، جبکہ ثنا چھینک گئی۔ سمیر اب اس راز سے آگاہ ہو چکا تھا کہ شیرفکن نے چوکیدار کے سوا تمام نوکروں کو چھٹی کیوں دے دی تھی، بلکہ چوکیدار بھی نہیں تھا۔ ایک بار اس کی آمد پر گل بادشاہ نے سمیر کو قہوہ پلایا تو اس نے بڑی تعریفیں کی، جس سے گل بادشاہ کا مان بڑھ گیا۔ وہ گیٹ بند کر کے اپنے کوارٹر میں آیا۔ سمیر نے ریوالور کا دستہ اس کے گھومتے ہی اس کی کھوپڑی پر مارا اور اوں کی آواز نکالتے ہوئے فرش پر گرنے لگا۔ سمیر نے سنبھال کر بستر پر لٹا دیا۔ احتیاطاً اس نے چوکیدار کے منہ پر ٹیپ لگا کر ہاتھ پیر باندھ دیا۔ اب وہ ہوش میں آ کر وہ شور نہیں مچا سکتا تھا۔ سوری گل بادشاہ اس حرکت کے لیے۔ وہ اس کے بے ہوش وجود کو دیکھتا باہر نکل آیا۔ گیراج کا دروازہ بند تھا، موٹا سا وزنی تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سمیر اس کا انتظام کر کے آیا تھا۔ اس نے جیب سے مختلف چابیوں کو گچھا سا نکالا اور تالے کے سوراخ میں گھما کر چیک کرنے لگا۔ چوتھی چابی پر کلک کی آواز سے اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ تالا کھل چکا تھا۔ اس نے ثنا کو ٹارچ بجھانے کا اشارہ کیا، پھر دونوں اندر داخل ہو گئے۔ ثنا کا پیر کسی چیز سے پھسلا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ سمیر نے اسے سنبھالا دیا۔ اس افراتفری میں ٹارچ ثنا کے ہاتھ سے نکل گئی۔ سمیر موم بتیاں بھی لایا تھا، وہ جلا کر اس نے ٹارچ ڈھونڈی۔ ٹیوب لائٹ جلا کر وہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تہہ خانے کے دروازے پر بھاری کاٹ کباڑ پڑے دیکھ کر حیران ہوا، مومی کی آواز باہر نہ آ جائے، اس خیال سے اس نے یہ فالتو سامان گیراج میں پھینکا تھا۔ شیردل ہاؤس تعمیر کرانے وقت تہہ خانے کی تعمیر کہیں بھی شامل نہیں تھی۔ ایک جگہ سے زمین بہت اونچی تھی۔ نقشہ نویس نے کہا کہ اس قطع زمین کی بھرائی کروا کر تعمیر کرانے کی وجہ سے تہہ خانہ بنوا لیں، جو گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ سنگین خان نے سوچا تھا کہ گرمی کے موسم میں کبھی کبھار وہاں ڈیرا لگایا کریں گے، مگر ایک بار جانے کے بعد وہ تائب ہو گئے۔ ان کا دم گھٹ رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہاں روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ خلا کے سوئچ بورڈ اور بلب ہولڈر کی جگہ بنی ہوئی تھی، وہ خود بھی سست پڑ گئے، چنانچہ تہہ خانے بند کر دیا گیا۔ اس کا راستہ گیراج سے ہو کر گزرتا تھا۔ گزرگاہ پر گول ڈھکن لگا ہوا تھا جو لوہے کا بنا ہوا تھا اور خاصا مضبوط تھا۔ ایک وقت میں ایک ہی آدمی نیچے اتر سکتا تھا۔ ہاں، اسمارٹ قسم کے 2 آدمی بیک وقت داخل ہو سکتے تھے۔ سمیر نے ثنا کو ٹارچ پکڑائی اور ڈھکن کے اوپر سے سامان ہٹانے لگا۔ اس کام میں 45 منٹ لگے، کیونکہ وہ کوشش کر رہا تھا آواز پیدا نہ ہو، اس لیے اتنی دیر لگی۔ ملا کر سمیر نے آہنی ڈھکن اٹھایا۔ ثنا اس کے پیچھے تھی۔ اس نے سیڑھی پر مضبوطی سے قدم جما اترا۔ ثنا ڈر گئی۔ یہ سب اسے خوفناک خواب کا حصہ لگ رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کاش سمیر کے مفروضات جھوٹے ہو۔ چوتھی سیڑھی پر اچانک اس کا پاؤں رپٹا، اس کی وجہ سے وہ بھی گرتے گرتے بچی۔ اس نے ثنا کا سہارا لے کر خود کو متوازن کیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ رک گئی۔ پلیز آئیے، منزل پر پہنچ کر کیسی مایوسی ہے، ہمت کریں، کچھ نہیں ہوگا پلیز۔ سمیر نے جرأت سے کام لیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ثنا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا لکھی ہوئی تھی۔ سیڑھیاں ختم ہو گئی۔ سمیر کے ہاتھ میں پکڑی پینسل ٹارچ کا دائرہ گھومنے لگا۔
نیچے زمین پر خالی گلاس اور چند پلیٹیں پڑی ہوئی تھی، دیوار کے ساتھ نل بھی لگا ہوا تھا جو پوری طرح بند نہ ہونے کے باعث ٹپک رہا تھا۔ اس سکوت میں ٹپ ٹپ کی آواز موت کا سا بھیانک تاثر پیدا کر رہی تھی۔ روشنی کا دائرہ ذرا اور آگے ہوا، آگے انہیں بہت سارے ڈبے پڑے دکھائی دیے، ذرا اور آگے ایک جوتا پڑا ہوا تھا۔ الہی خیر! ثنا نے دہل کر سمیل کا بازو پکڑ لیا۔ اچانک اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا، بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ موم بتیوں کا پیکٹ تھا جس سے اس کا پاؤں ٹکرایا تھا۔ اپنی بزدلی پر اس نے دل میں خود کو ملامت کی اور سمیر اور آگے اب روشنی کا دائرہ ساخت ہو گیا۔ ثنا موم بتی بھی جلا لیں، اس نے اندرونی ہیجان کو دباتے ہوئے کہا۔ موم بتی جلنے سے تاریکی قدرے چھٹ گئی۔ نیچے زمین پر بچھی دری پر ایک بے ترتیب و بے جان جسم پڑا ہوا تھا جس کا چہرہ دیوار کی سمت تھا۔ سمیر نے ٹارچ ثنا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے اپنی طرف اس کا چہرہ گھمایا۔ ہفتے آسمان اس پر آ پڑے۔ وہ مومی کا ڈھانچہ تھا بشرطیہ اسے مومی کہا جا سکے۔ ثنا تاب نہ لاتے ہوئے مارے خوف کے سمیر سے آ لپٹی۔ ٹارچ اور موم بتی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ثنا پلیز کمپوز یور سیلف، وہ کررایا اور جھٹکے سے اسے الگ کیا۔ پکڑے یہ موم بتی اور ٹارچ، وقت نہیں ہے۔ مومی کی پرحرارت جسم سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی اس میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ ثنا اس کی درشت لہجے سے خائف ہو کر جلدی جلدی اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ سمیر نے مومی کو اٹھا لیا اور ثنا کے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ خدا خدا کر کے وہ اس اندھیری قبر سے نکلے کہ راج کا دروازہ کسی کو بھی بند کرنے کا ہوش نہیں رہا، نہ ہی گل بہادر کو کھولنے کا۔ مومی کو اس وقت کسی ہاسپٹل میں نہیں لے جا سکتا۔ سمیر نے اللہ کا نام لے کر ارباز کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ اسے کئی بار ملا ہوا تھا، اب تو ان میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ لاکھ دی لعنت تیرے تے شیر افغان، لاکھ دی لعنت تیری زندگی پہ لعنت، جنہ تو میں نے زہر لگ رہا ہے نا بے غیرت آدمی۔ ہیلو ارباز بھائی، میں سمیر بول رہا ہوں۔ آپ ابھی اور اسی وقت اس حال میں بھی اب فوراً اپنے کلینک آ جائیں۔ میں بھی اپنی گاڑی آپ کی کلینک کی طرف موڑا، اور ہاں پلوشہ بہن کو کچھ مت بتائیے گا۔ سمیر نے اسے سوال جواب کا موقع دیے بغیر فون بند کر دیا۔ ارباز نے ساتھ پڑی پلوشہ کی طرف دیکھا اور بے سود سو رہی تھی اور دائیں طرف اس کے چند ماہ کا بیٹے کا بستر پڑا ہوا تھا، وہ بھی سو رہا تھا۔ ارباز نے کپڑے بدل کر گاڑی کلینک کی طرف دوڑا لی۔ سمیر کے ساتھ ثنا کو دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا۔ صحیح معنوں میں ارباز کے سر پر جیسے بم پھٹا مومی کو دیکھ کر۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ حیرت کی زیادتی کے باعث اس کی آواز سرگوشی میں ڈوب گئی۔ ارباز بھائی سب بتا دوں گا، پہلے اسے دیکھ لیں۔ ثنا بے چینی سے ٹہل رہی تھی، گاہیں بگاہیں وہ دیوار گرد کھڑی پر بھی نظر دوڑا لیتی جہاں اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس کے طرح سمیر بھی بے چین تھا۔ کتنے گھنٹے گزر گئے، ارباز باہر نہیں آیا، حتیٰ کہ پو پھٹنے لگی۔ دونوں اپنے اپنے خیالوں میں مگن تھے۔ دھیرے سے دروازہ کھلا، ارباز برآمد ہوا۔ تم لوگ گھر جاؤ، نیند پوری کرو، شام کو آنا۔ میں نے ڈاکٹر نصر کو فون کر دیا۔ اس نے ساتھ ہی ڈاکٹر کا نام لیا۔ کیا پوزیشن ہے؟ سمیر بے تابی سے بولا۔ میں کہہ رہا ہوں نا گھر جاؤ، شام کو آنا، آرام سے بات کریں گے۔ اس نے سمیر کا کندھا سہلایا۔ ارباز بھائی پلوشہ بھابھی یہ شیر کو علم نہ ہونے پائے کہ میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا۔ جاتے جاتے وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر التجائی انداز میں بولا۔ 7 بجے کے قریب وہ لوٹے تو انتظار کرتی بہن کو دیکھ کر انہیں بے حد شرمندگی ہوئی۔ سمیر نے انہیں سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپا مومنہ ان کی بہن مل گئی ہے، ہم اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کروا کر آ رہے ہیں۔ وہ باقی قصہ گول کر کے تھکے تھکے جسم کے ساتھ ثنا لیٹ گئی۔ رت جگہ کے باوجود نیند آنکھوں سے روٹھی رہی، حالانکہ گزشتہ رات اس کی زندگی کی انوکھی ترین رات تھی، بھیانک اور رازوں سے پردہ اٹھانے والی رات، دل کو چیر کر رکھ دینے والی رات، لہو رگوں میں جمانے والی رات۔ اس نے تھوڑی دیر پیشتر سمیر سے عہد کیا تھا کہ وہ اب نہیں روئے گی، مگر کیا واقعی اتنا آسان تھا؟ وہ بدعہدی کر گئی۔ اومی کی موت کی زردی سے پترایا ہوا چہرہ آنکھوں کی پتلیوں میں نقش ہو کر رہ گیا۔ ادھر سمیر بھی اسی قسم کے احساسات 2-4 دن سے جب مومنہ کو اٹھایا تو یوں محسوس ہوا جیسے ہڈیوں کے ڈھیر کو اٹھا لیا۔ اس کے جسم پر برائے نام گوشت تھا جسے ہڈیوں پر کھال چپکی ہو۔ یہ وہ والی مومی تو نہیں تھی جس اس نے فٹ پاتھ پر کھڑے بے فکری سے مسکراتے دیکھا تھا۔ یہ والی مومی تو سراپا زندگی تھی، امنگ تھی۔ وہ والی مومی تو سراپا زندگی تھی، امنگ تھی، امید تھی۔ یہ والی مومی کیا تھی؟ موت کی طرح تاریک اور خاموش۔ اس مومی کو دیکھ کر زندگی انگڑائی لیتی، اس مومی کو دیکھ کر زندگی انگڑائی لیتی محسوس ہوتی تھی۔ اس مومی کو دیکھ کر زندگی شرما گئی تھی۔ وہ والی مومی تو ستاروں، کلیوں، پھولوں، صبا، چاندنی اور کہکشوں سے گوندی لگتی تھی۔ اس کی گلابی رنگت میں کتنے دیے جگمگ کرتے نظر آتے تھے۔ اس کے لبوں پر زندگی رقصاں تھی۔ پلوشہ کی شادی میں سے دیکھ کر کتنے نوجوانوں کے لبوں پر ٹھنڈی آہیں خارج ہوتی تھی۔ شیر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پورا بدلہ لوں گا۔ تم اتنے شکیل قلب تو نہ تھے، میں سمجھتا تھا کہ تمہاری نرمی اور مروت اور حلاوت کی خمیر سے گوندا گیا۔ تم تو کسی کو ناحق تکلیف پہنچانے کے قائل نہیں تھے، قدم بچا بچا کر چلتے کہ کوئی چونٹی پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ تم کتنا دھیان رکھتے تھے کہ تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ میں تمہارے ساتھ رہا ہوں مگر پھر بھی تمہیں پہچان نہ سکا۔ شاید میں انسان شناس نہیں ہوں۔ مومی کو تو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکا، مگر میں تمہیں ایسا عظیم نقصان پہنچاؤں گا کہ تم تمام عمر یاد رکھو گے۔ مومی یہ اذیتوں کے پہاڑ توڑ کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ بظاہر تم کتنے اونچے اور ناقابل تذکیر لگتے ہو، مگر در حقیقت کتنے بودھے ہو۔ ایک عورت بلکہ ایک نازک لڑکی کو مشق ستم بنایا۔ تف ہے تمہاری مردانگی پر، لعنت ہے تمہاری جوانی پر، حیف ہے تمہاری طاقت پر۔ وہ بار بار مٹھیاں کھول اور بند کر رہا تھا۔ واقعی لخت لعنت تیری زندگی تے، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جا چوڑیاں پا کے بھائی، لعنتی بغیرت آدمی۔ شیر افغان نے کئی بار ہارن بجایا مگر گیٹ کھلنے کے کوئی آثار نہیں دکھائی دے۔ کبھی کبھار بادشاہ سگریٹ خریدنے قریبی اسٹور پر چلا جاتا تھا، مگر ایسی صورتحال میں اس کی کرسی گیٹ کے باہر رکھی نظر آتی۔ آج وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ چنچلا کر نیچے اترا، چھوٹا درمیانی گیٹ کھلا ہوا تھا۔ شیر افغان بادشاہ گل کی پناہ گاہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے بندے پڑا دیکھ کر اس کے ذہن میں جو پہلا خیال ہے وہ یہ تھا کہ شاید اس کے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ اطراف میں سرسری دیکھنے پر ایسے کوئی آثار تو نہیں رہے تھے۔ شیر افغان نے اس کے منہ پر چپ کر ٹیپ ہٹایا اور جلدی جلدی ہاتھ پاؤں کی بندشیں کھولنے لگا۔ بادشاہ گل، یہ سب کیا ہے؟ کس نے تمہارا یہ حال کیا؟ وہ جانتا تھا کہ چوکیدار بے خبری کی مار کھانے والا نہیں، ہٹا کٹا تندرست و توانا تھا۔ 2-3 آدمیوں سے تو آرام سے بھیڑ سکتا تھا۔ بادشاہ گل نے لمبے لمبے سانس بے تابی سے بھرے۔ صاحب وہ آپ کا دوست سمیر صاحب آیا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ اس نے تفصیل بتائی تو شیر افغان سوچوں میں ڈوب گیا۔
سمیر چوروں کی طرح کیوں آئے؟ پھر اس کے ساتھ وہ لڑکی کون تھی؟ اس کا یوں آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ تو کہہ رہا تھا وہ لڑکی پہلے بھی اس کا پتہ کرنے آئی تھی۔ تیر کی طرح ایک خیال آیا۔ وہ بے تحاشا گراج کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، تہہ خانے کے دروازے پر سے سامان ہٹا ہوا تھا۔ افراتفری کا سامان تھا۔ اس کی پریشانی کی لکیروں میں اضافہ ہوا۔ ایمرجنسی لائٹ لے کر وہ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ زمین پر بچھی دری خالی تھی، پنجرہ خالی تھا، پنچھی اڑ چکا تھا۔ سمیر میرے پرسنل افیئرز میں کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، میں اس مداخلت کا مزہ چکھا دوں گا۔ اب جو ہوگا تم اس کا آپا سمیر کہاں ہے؟ وہ آرام کیے بغیر اس کے گھر چلا ہے۔ افغان وہ ہاسپٹل گیا ہوا۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ اس کا لہجہ کسی بھی تجسس سے خالی تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، اور واقعی اس پر وہ سچ بول رہی تھی۔ اچھا آپ کے گھر مہمان کون آیا ہوا ہے؟ اس نے ترپ کا پتہ پھینکا۔ وہ ثنا، یہ بیچاری بڑی مظلوم لڑکی ہے۔ بات کہے جانے کے بعد انہیں احساس ہو کہ کچھ غلط ہو گیا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تھا، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں بیٹھ کر سمیر کا انتظار کر لوں؟ ہاں کیوں نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے، بیٹھو میں چائے لاتی ہوں۔ وہ خوش دلی سے بولتی کچن میں گھس کی شیرف کرنے سامنے پڑا، میگزین اٹھا لیا اور برگردانی کرنے لگا۔ اس سے دل بھر گیا تو ٹی وی کھول لیا جہاں موسیقی کا پروگرام چل رہا تھا۔ وہ مارے دلچسپی لے رہا تھا، گلوکار کیا گا رہا تھا اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ ذہن سمیر کی طرف اٹک گیا تھا، نہ جانے وہ اسٹوپڈ سی گرل کس حال میں ہوگی جسے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ درد سر بنتی جا رہی، مجھے حیدرآباد میں شاید زیادہ دیر لگی، مجھے جلدی واپس آنا چاہیے تھا۔ لخت لعنت تیری زندگی، تیری لعنت جو حیدرآباد کسی ایکسیڈنٹ حادثے کا شکار ہو کے مر جانا تاکہ شانتی سکون ملتا۔ وہ اندر اندر سوچ رہا تھا۔ اسی حالت میں 2.5 گھنٹے گزر گئے۔ سومیا رات کے کھانے کے لیے چکن صاف کری تھی۔ لہسن اور پیاز پہلے انہوں نے کاٹ لیے تھے۔ شیرفن کی موجودگی کے خیال سے انہوں نے کباب اور چکن بریانی تیار کر لی تھی۔ چاول صاف کیے رکھے تھے، کبابوں کو صرف تلنا تھا۔ باہر گاڑی کی آواز سن کر شیرفن نے اطمینان کی سانس لی۔ سومیا نے سمیر کو بتایا کہ اندر تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ صبر نہیں ہو سکا صاحب بہادر سے؟ وہ آہستگی سے ثنا سے مخاطب ہوا، ذہن پہ پہلے بوجھ تھا، اب جان جلانے کو یہ چلایا۔ ارباز مومی کے بارے میں ذرا پر امید نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مومنہ کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا، ہو سکتا ہے یہ کچھ عرصے تک کسی کو پہچانے نہیں۔ شیرفن نے اسے دنیا سے کاٹ کر اچھا نہیں کیا۔ اگر کسی اچھے بھلے امنگوں بھرے انسان کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے، کسی اکیلی جگہ پر محدود کر دیا جائے تو بہت جلد وہ انسان تہذیب فراموش کر دے گا۔ تنہائی، مایوسی، اندھیرا انسانی ذہن پر بہت برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ کال کوٹری میں پڑا پھانسی پانے والا اور ایک اندھیرے کمرے میں قید انسان کے احساسات زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ پھانسی پانے والا پہلے لمحہ بلمحہ مرتا ہے، حقیقی موت کی نوبت تو کہیں بعد میں آتی ہے۔ جب موت کا یقین ہو جائے تو پھر انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ مومی کو امید ہی نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ دنیا میں دیکھ سکے گی۔ ارباز کے مطابق وہ خوراک کی کمی کا بھی شکار تھی۔ شدید خوف، محرومی اور احساس تنہائی نے پہلے اس کی توانائی چوس لی تھی۔ ثنا رات بہرحال اس کے پاس رکنا چاہتی تھی، اس لیے وہ کپڑے تبدیل کرنے گھر آ گئی۔ مومنہ کی حالت دیکھ کر اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ شیرفن جیسے شکیل کرب آدمی کو فوراً سے پیشتر قتل کر دیں۔ وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس وقت سمیر کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف جا رہی تھی کیونکہ شیرفن اچھے ارادوں سے تو نہیں آیا ہوگا۔ ثنا کو دیکھ کر وہ بالکل نہیں چونکا بلکہ بڑے دوستانہ انداز میں خیریت دریافت کی۔ ہاں تو سمیر، تم قانون کے محافظ ہو، مگر تمہیں شاید قانون کی الف بے بھی نہیں پتہ۔ اس طرح کسی کے گھر میں چوروں کی طرح گھسنے پر معلوم ہے کون سی دفعہ لگتی ہے؟ بظاہر بے ضرر سے لہجے میں طوفان کروٹیں لے رہا تھا۔ شیر، لگتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتہ کہ کسی کو حبس پہ جا میں رکھنے پر کون سی دفعہ لگتی ہے۔ سمیر کا لہجہ پرسکون تھا۔ سمیر ملک، وہ میری بیوی ہے، اس کی خواہش پر میں نے شادی کی۔ معلوم ہے تمہیں وہ مجھ سے چاہتی ہے، محبت کرتی ہے مجھ سے پاگلوں کی طرح، اس وقت سے جب ثنا کے ساتھ میرا پرپوزل کی بات بھی نہیں چلی تھی۔ اچھا جواب ہے، محبت کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک تو کیا جاتا ہے، انہیں اندھیری کوٹری میں رکھا جاتا ہے، بھوک پیاس سے اذیت دی جاتی ہے۔ اسے اچھا صلاح دیا تم نے اس کی چاہت کا۔ میں یہاں اخلاقیات کا سبق پڑھنے نہیں آیا، مجھے بتاؤ مومنہ کہاں ہے، کون سے ہاسپٹل لے کر گئے ہو تم اسے؟ وہ کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ تمہارا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمیر نے شانے جھٹکے تو شیرفن نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ثنا نے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ وہیں پکڑ لیا اور سمیر کے سامنے آ گئی۔ آپ کی زبان پر اب مومنہ کا نام نہیں آنا چاہیے، اپنی طرف سے آپ اسے مار ہی چکے تھے، پھر اب اسے مردہ تصور کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کاش میں یہاں سے نہ چاہتی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ اسی جگہ میں ہوتی۔ میں بہت سخت جان ہوں افغان صاحب، مومی موم کی طرح نازک و نرم ہے۔ آپ کے لیے بہت بڑی نیوز ہے میرے پاس، اس خبر سے حاصل ہونے والے فوائد سے آپ کے کندھوں پر پھولوں کا بوجھ بڑھ جائے گا، آپ کی افسری کا دائرہ کار بڑھے گا، آپ کی فرعونیت کے غرور میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ آپ کے باپ کے قاتل کی بیٹی مومنہ حسن نہیں بلکہ ثنا زبیر ہے۔ اس نے دھماکہ کیا۔ شیرفن جیسا مضبوطہ صاحب کا مالک مرد بھی سناٹے میں آ گیا۔ چلو بھر پانی دے وچ ڈب کے مر جا، بلکہ گٹراں دے وچ جا کے گٹر دے وچ چھال مار کے خودکشی کر، لعنتی ہے بے غیرت۔ ثنا، آپ اتنا بڑا دعویٰ کس بلبوتے پر کریے؟ سمیر، آپ انہیں ثبوت دکھائیے۔ وہ روتی بھی ساتھ والے کمرے میں چلے گئی۔ یہ کیس انکل سے متعلق ہے، آئی ایم شیور کہ تمہارے حوالے کیا جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ انہیں دیکھ لو۔ سمیر نے سرد و سپاٹ انداز میں موٹا خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ ثنا کی حفاظت کے لیے میں 2 بندے اور گھر کے باہر سلور ڈریس میں ایک بندہ بھی چھوڑ دوں گا۔ معاملہ باہری توقع سے زیادہ سیریس ہے۔ اب کے شیرفن کے لہجے میں پہلی والی تیزی نہیں تھی۔ سمیر، مجھے ہاسپٹل چھوڑا ہے۔ وہ چہرہ دھو کر کپڑے بدل کر آ گئی۔ اوکے شیرفن، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، تم کھانا کھا کر جانا۔ شیرفن کو نگاہ میں لانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ چلو بھر پانی دے وچ مر جاوے ڈب کے، وہ بھی گٹراں دے پانی دے وچ، لعنتی بغیرت آدمی۔ میرے بھائی نے ایسا کیا کر دیا؟ جاننا چاہتی ہو؟ بالکل۔ تو پھر آؤ میرے ساتھ، تمہیں بھی تو علم ہونا چاہیے کہ تمہارے لائق فائق بھائی جان نے کیا کیا۔ ارباز واش روم میں گھس گیا۔ چند منٹ بعد وہ اسے کلینک لے جا رہا تھا۔ ثنا کو وہاں پا کر پلوشہ کو بیک وقت حیرانی اور خوشی نہ گھیرا، وہ اشتیاق سے اس کے گلے لگ گئی۔
بھائی جان نے تمہیں بےقراری سے ہر جگہ تلاش کیا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے ایک سانس میں پوچھا۔ آپ کے بھائی کو میرے لیے پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، اور میں بینکاک میں چلی گئی تھی، وہ اجنبی مگر کاٹدار لہجے میں بولی۔ بند کرو یہ روشنی، میں کہتی ہوں کہ اندھیرا کر دو، روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے۔ سامنے سفید براق بستر پر پڑے وجود میں حرکت پیدا ہوئی، اس نے چادر اتار دی۔ اف خدا، یہ تو مومی ہے۔ پلوشہ اس کا حال دیکھ کر گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جی ہاں یہ مومی ہے، ثنا چبا کر بولی۔ اس کے بستر کے قریب چلیے، اب تمہیں روشنی میں ڈر نہیں لگے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، شاباش سو جاؤ۔ ثنا نے بہلا پھسلا کر اس کا سر تکیے پر رکھا اور ارباز کو بلایا۔ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی اس کا یہی حال تھا۔ یہ تو بھاگ گئی تھی، پلوشہ دھیرے سے ارباز کے کان میں بولی جو مومی کو انجیکشن لگا کر ہٹا تھا۔ یہ کہاں بھاگ گئی تھی؟ اپنے عزت ماں بھائی سے پوچھنا، یہ تمہارے گھر کے نیچے بنے تہہ خانے میں بھاگ گئی تھی۔ ثنا کے لفظ لفظ میں آگ برسنے لگی۔ ارباز دھیرے دھیرے سے بتانے لگا، نہیں بھائی ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ ایسا کر چکے ہیں ندیرہ، تم دیکھ رہی ہو، اپنے بھائی سے کہو کہ وہ اب میرے اوپر بھی کوئی چارج لگا دیں۔ پلیز ثنا تم یوں مت کہو، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں۔ پلوشہ کی آنکھیں اور سر جھکا ہوا تھا۔ تہی تو پہلے وار چڑھ کے بولی جی ہاں جی گندا خوئی نے بھی تے بھجنا یہ لکھ دلانا تہاڈے بھین بھراواں دے۔ اس نے ثنا کے آگے ہاتھ چھوڑ دیے، ڈبڈبائی آنکھوں سے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئی۔ ہوں لکھ دلانا ثنا تے دشمنوں دے گلے جفیاں پا رہی۔ ثنا پتہ نہیں اللہ ہمیں معاف کرے گا یا نہیں، ہم نے مومی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ روتے ہوئے وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھی۔ ارباز نے آ کر انہیں لگ کیا، مجھے اس بچکانہ رویے کی امید نہیں تھی، کچھ تو مومی کا خیال کرو، اللہ سے اس کی صحت یابی کی دعا مانگو۔ ارباز بھائی آج کل میری ساری دعاؤں کا محور مومی ہے، ہاں مگر میں شیر افکن کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ ان لوگوں کی مسلسل توجہ سے اب اس کی حالت قدرے بہتر تھی، وہ ہوش و شناسائی کی وادی میں لوٹ آئی تھی۔ ارباز نے کہا کہ کوشش کرو اس کے ذہن پر بوجھ نہ پڑے، سمیر بھی روز آتا ہے اسے نئے نئے لطیفے سناتا ہے۔ اجڑ اجڑ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ہی جاتی۔ مونٹی کارلو کے جوئے خانے میں موٹی موٹی رقمیں ہارنے کے بعد جب زبیر بینکاک لوٹا تو ثنا کی پاکستان روانگی نے اسے بھڑکا دیا۔ اٹلی میں تو وہ غلط عورتوں کی بے باک مسکراہٹوں میں سے بھول بیٹھا تھا، یہاں کی صورتحال نے اس کے دماغ کی چولیں ہلا ڈالی۔ ثنا ریڈ فائل لے کر گئی تھی جس میں اس کے زیر زمین اڈوں کی سرگرمیاں، کارندوں کے نام و پتے، بینک اکاؤنٹس، لاکرز نمبر، دولت و جائیداد کی تفصیل و ذرائع اور طرح کے دوسرے خطرناک راستے۔ اگر وہ فائل کسی کے ہاتھ لگ جاتی تو اس کی عبرتناک موت یقینی تھی۔ اس نے فوراً پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے دستے راست نے اسے روکا، وہاں بہت خطرہ ہے۔ خطرہ کیسا ہے؟ کیسا؟ میں بڑے دھڑلے سے پاکستان میں رہا ہوں، کسی کو میرے اوپر شک نہیں ہوا، پھر وہ میری بیٹی ہے، وہ غداری نہیں کر سکتی، تمہیں اندازہ نہیں کہ میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ زبیر کے لبوں پر مکارانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے، 24 گھنٹے میں پتہ لگ جانا چاہیے کہ وہ کس جگہ ہے، اگر اس کا کانٹیکٹ نمبر ملے تو مجھے فوراً بتاؤ۔ اوور کانفیڈنٹ مرواتا ہے انسان کو۔ مومی بھی ان حالتوں میں اپنے اوور کانفیڈنٹ اور اس بغیرتی کی وجہ سے پہنچی۔ مجھے تو اس کو شیر کہنے کو دل نہیں کرتا، لانتی کھوتا بھی نہیں بلکہ بھینسا چول جیا۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ وہ زبیر کی آواز فوراً پہچان گئی۔ ٹھیک ہوں ڈیڈی، اس نے اندرونی نفرت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ فائل تمہارے پاس ہی ہے، ورنہ مجھے مجبوراً ایک گولی ضائع کرنی پڑے گی۔ میں پرسوں آ رہا ہوں، ایئرپورٹ جانا، میں نے کمرہ میرٹ ہوٹل میں بک کروا لیا، ڈبل روم ہے، جب ایئرپورٹ آؤ تو وہ فائل ساتھ لانا، ہم دونوں اکٹھے ہوٹل چلیں گے، باپ کی موجودگی میں بیٹی گیروں کے در پر پڑی اچھی نہیں لگتی۔ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ثنا ریسیور کریڈل پر ڈال کر ہٹی تو چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ کیا بات ہے، کس کا فون ہے؟ سمیر اس کی غیر معمولی حرکاتوں سے اقناع سے چونک گیا۔ زبیر کا فون تھا، وہ اسے باقی تفصیل بتانے لگی۔ میں تھانے جا رہا ہوں، شیر کو بتانا ضروری ہے۔ وہ یونیفارم بدلنے چلا گیا۔ مسافر کسٹم سے فارغ ہو کر ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آ رہے تھے۔ ثنا گاڑیوں کی قطار سے ذرا ہٹ کر کھڑی تھی۔ ایئرپورٹ کے چاروں طرف پولیس پھیلی ہوئی تھی، خود شیر افکن اور سمیر چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ ان کا مطلوبہ شخص آتا دکھائی دیا تو وہ چکنا ہو گیا۔ کیسی ہو بیٹی؟ زبیر نے اسے گلے لگا لیا۔ پورٹر اس کا سامان لا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتا سمیر نے اس کی کن پٹی پر ریوالور رکھ دیا۔ باہر سے سول ڈریس میں پولیس کے جوان تھے، وہاں زبیر کے آدمی بھی تھے۔ وہ فوراً سنبھلتا ہوا مڑا تو زبیر نے گولی چلا دی جو اس کے بازو کے گوشت کو اڑتے اڑتی نکل گئی۔ سمیر نے دائیں ہاتھ سے زبیر پر فائر کر دیا، وہ زمین پر جھومتا ہوا گر پڑا، سرخ ہوتا فرش یہ بتا رہا تھا اس کا کھیل ختم ہو چکا۔ ثنا کے آنسو پلکوں کی سرحد توڑ کر گالوں پر آ کے اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ جس نے زبیر کو پکڑوانے میں مدد کی تھی وہ ایک محب وطن لڑکی تھی، اور ابھی بھی جو رو رہی تھی وہ ایک بیٹی تھی۔ برے سے برے باپ کی موت پر بھی بیٹیاں روتی ہیں، کیا اسے رونے کا حق حاصل نہیں تھا؟ آہو رولا، تینوں حق حاصل ہے تے سانوں جشن منان دا حق حاصل ہے۔ اور شیر افغن بغیرت دی موت ہے، وہ بھی مر جاوے نا کسی پاسے۔ ثنا تم نے جو کام کیا وہ جو آج تک کسی بیٹی نے نہ کیا ہوگا۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خدا ایسی بیٹی ہر کسی کو دے۔ جب تک تم جیسی بیٹیاں زندہ رہیں گی ہمارا ملک بھی سلامت رہے گا۔ سمیر بہت جذباتی عورت ہے۔ میرے باپ کے جرائم کا بوجھ تھا میرے کندھوں پر، جب مجھے خبر ہوئی کہ میرا باپ وطن فروش ہے، قاتل ہے، تو اسی روز سے میرا دکھ سوا ہو گیا، میرا دل بجھ گیا۔ سب کہتے ہیں کہ مومی کے مقابلے میں تم اتنی سنجیدہ کیوں؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو حشاش بشاش ہوتی ہیں، مسکراہٹ ان کے لبوں سے جدا ہی نہیں ہوتی۔ جن بیٹیوں کے باپ زبیر جیسے ہوتے ہیں نا وہ اندر ہی اندر مر جاتی ہیں، انہیں گھن کھایا جاتا ہے۔ ایسی بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ملنا چاہیے، انہیں تو ٹھوکروں میں رکھنا چاہیے۔ ایسے باپ اولاد پیدا کرتے کیوں ہیں؟ جو ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں لکھنی ہے تو انہیں سانس کیوں لینے دیتے ہیں؟ بتائیں نہ بتائیں۔ وہ زیانی انداز میں چیخ پڑی۔ ثنا آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ تو ملک کے ساتھ فیئر ہے نا؟
پھر یہ مایوسی اور آنسو کیوں؟ سر اٹھا کر چلے، نارمل انسانوں کی طرح رہیں۔ زبیر کے باپ کو آپ یہیں دفن کر دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر میں کہوں کہ اے عظیم لڑکی مجھے قبول کر لے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ بہت دل کا راز اشکار کر دینا چاہتا تھا۔ حقیقتاً ثنا کی بہادری اور جذبے نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ اتنے روز سے وہ اس کے گھر میں رہ رہی تھی، بالکل سومیا کی طرح گھر کے کام میں حصہ لیتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتی، وہ اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ آپ اور گھر والوں کو بتانے سے پہلے وہ ثنا سے اس کی مرضی پوچھنا چاہتا تھا۔ مجھ جیسی کم مائع لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دے کر آپ نے جو احسان کیا میرے لیے وہی بہت ہے، مگر میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ آپ میرے اوپر ترس کھائیں تو کہ میں یہ سمجھوں کہ مومی کے بارے میں مجھے دھوکا ہوا ہے۔ مومی کے لیے اس کی اتنی شدید پریشانی دیکھ کر وہ جان کی کہ یہ سب بے سبب نہیں۔ ہاں، کبھی میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں پرائی امانتوں پر نظر رکھنے والا شخص نہیں ہوں، ایک انسان ہونے کے ناطے میری پریشانی فطری ہے۔ دوئم، مجھے اس لیے بھی دکھ ہے کہ مومنہ بہت معصوم اور بے گناہ ہے۔ ثنا نے آسودہ سی سانس لی۔ ثنا، بدگمانی کو دل میں جگہ مت دیجیے گا، اس لیے کہ مومنہ ایک سراب تھی اور آپ ایک حقیقت ہے۔ میں سرابوں کے پیچھے نہیں بھاگا کرتا، بڑا عملی بندہ ہوں۔ اب تو آپ کو تسلی ہوگی نا؟ اس نے تائید چاہی۔ چلو ایڈی ٹف سچویشن دے وچ بھی سمیر دا مسئلہ تے حل ہویا۔ میری جان، شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو گیا۔ فرتے مسئلے سے ثنا نے مومی کو لپٹا لیا اور بازنی سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ سمیر اور سومیا دونوں کی محبت دیکھ کر آپ دیدہ سے ہو گئے۔ ثنا کتنی بےتابی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے پیار کری تھی، جس طرح اس نے اس کی تیمارداری کی تھی وہ اس کے متعارف ہو گئے تھے۔ کتنی راتیں اس نے جا کر مومی کے سرہانے گزاری تھی، بے قراری سے دعائیں مانگتے ہوئے پل پل تڑپی تھی۔ کوئی سان نہیں کتا اور سیر تے ادنا جو ہویا ثنا دی وجہ تو ہی ہویا، ثنا دے پیو دی وجہ تو ہویا۔ مومی نے جب آنکھیں کھولی تو اس نے کتنے شکرانے کے نوافل پڑھ ڈالے تھے۔ آج جب وہ خود اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ بارہا اسے شکر دیکھتی، اس کے ہونے کا یقین کرتی، ارباز اور سمیر اس کی بچکانہ بے قراری دیکھ کر ہنسے جا رہے تھے۔ مومی، تم اس تہہ خانے میں کیسے پہنچی؟ حقیقت تلک سے ہی، مگر اس سے آگاہی ضرور تھی۔ وہ اس کے سوال پر ماضی میں پہنچ گئی۔ صرف 1 سال پیچھے جو اس کے وجود پر اپنی بے رحمی ثابت کر گیا تھا، اسے کچھ بھولا تو نہیں تھا۔ پل پل کی داستان یاد تھی۔ شیر افکن کے تھپڑ سے اس کے چہرے پر اس کی انگلیاں اور آدھی ہتھیلی چھپ گئی تھی۔ اسے بہت تکلیف محسوس ہوئی۔ مجھ سے سچ بولو، اس نے مومی کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سچ وہی تھا جو میں نے ابھی کہا ہے۔ وہ نہ جانے وہ کیوں اتنی بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شیر افکن نے اس کے شانے پر پوری قوت سے دباؤ ڈالا۔ اس کی فولادی انگلیاں میخ کی طرح نرم گوشت دھنس گئیں۔ چھوڑے مجھے، اسے بے پناہ تکلیف محسوس ہوئی، ساتھ ہی اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹانے چاہے۔ مجھے بھی تمہیں پکڑنے کا شوق نہیں ہے، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ اس کا بازو ہاتھ پکڑ کر وہ گراج کی طرف لے آیا۔ وہ حیران تھی کہ آخر وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے تہہ خانے کا دروازہ کھول کر اسے بھی گھسیٹ لیا۔ اب اسے کچھ ڈر سا لگنے لگا۔ اس نے موم بتی جلائی تو تاریکی کی قدریں کم ہوگی۔ پھر وہ مجھے وہاں چھوڑ کر نکل آیا۔ میں بہت چیخی چلائی، واسطے دیے، التجائیں کی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ وقت کا احساس ہی میرے نزدیک ختم ہو گیا۔ میں نے خوف کی اتنی صورتیں دیکھی کہ مجھے خوف کے معنی ہی بھول گئے۔ وہاں خوراک بند ڈبوں کی صورت میں تھی اور پانی نلکے سے آتا روشنی کے لیے موم بتی تھی۔ میں نے خود کو زمانہ قدیم کا کردار محسوس کیا۔ میں نے 1 سال تک کسی انسان کی صورت نہیں دیکھی، نہ آواز سنی۔ مجھے یقین تھا کہ میں گھٹ گھٹ کر اسی قبر میں مر جاؤں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایک لڑکی مومنہ حسن بھی ہوتی تھی۔ ثنا، کیا سب کو محبت کرنے کی اتنی کڑی سزا ملتی ہے؟ وہ روتے روتے معصومیت سے بولی تو اس نے بے اختیاری سے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پتہ نہیں میں نے کون سی نیکی کی تھی جو تم دوبارہ مل گئی۔ ثنا نے اس کا ماتھا چوما۔ تم اور سمیر بھائی کوششیں نہ کرتے تو اس وقت میں نے اللہ میاں کے پاس ہونا تھا۔ خبردار، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ثنا نے خفگی سے اسے ٹوکا اور اسے ہولے ہولے ننھے بچے کی طرح تھپکنے لگی۔ مومی، چند روز میں میری شادی ہونے والی ہے۔ ہائے، کب؟ کس کے ساتھ؟ کب ہوا یہ حادثہ؟ جوش سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے کسی نے بتانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، اتنی فالتو ہوں نا؟ وہ سیکنڈوں میں ناراض ہو گئی۔ اشتیاق و ناراضگی کی ملی جو کیفیت میں ثنا کو بڑی معصوم لگی۔ ناراض مت ہو نا، اب کسی کی بھی ناراضگی میرے اندر برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ بات زیادہ پرانی نہیں، سمیر نے مجھے پرپوز کیا۔ دیٹس گریٹ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ثنا اور مومی نے ایک بنگلہ کرائے پر لے لیا تھا، وہ وہیں رہائش پذیر تھی۔ سمیر کے والدین گاؤں سے ڈائریکٹ ادھر ہی پہنچے تھے۔ سمیر نے کہا کہ وہ جہیز کے نام پر 1 روپیہ تک نہیں لے گا اور اس کے گھر اور زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے زور بازو پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان لڑکوں میں سے نہیں جو اپنی بیوی کے لائے ہوئے مال پر نظر رکھتے ہیں۔ سمیر کی ماں باپ بھی کھانے اور سادہ زندگی گزارنے والے سابقہ لوگ تھے، انہیں بیٹے کی باتوں سے پورا اتفاق تھا۔ مومی نے ثنا سے کہا کہ ایک بہترین لڑکا تمہارا شریک سفر بن رہا ہے، اس کی قدر کرنے سے ہیرے جیسے کھرے لوگ کم کم ہی ملتے ہیں۔ بیک وقت مومی اور سمیر کی طرف سے دعوتی کارڈ ملا۔ پلوشہ حیران تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ الجھتی، سمیر مٹھائی لے کر خود ہی چلا آیا۔ شیر گھر میں نہیں ہے، 3-4 بار جا چکا ہوں مگر موصوف غائب ہے۔ اس نے اس کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو ہفتے بھر سے گئی نہیں، گھر کے بکھیڑے ختم ہونے میں نہیں آتے۔ اچھا، ایک کارڈ اسے بھی دے دیجیے گا، میں خود بھی آؤں گا، فی الحال تو مصروف ہوں، ابا جان کے گاؤں بلوایا، اب میں چلتا ہوں۔ وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ تھانے سے نکلنے کے بعد شیر یوں ہی گاڑی دوڑا رہا تھا۔ آج کل بہت اپسٹ تھا، جب بغیر تھا انتہا سین پڑھ کے میں نے غصہ آندہ، بے غیرت لانتی۔ لگتا تھا ہر شخص اسے شرمندہ کرنے کی کوششوں میں۔ وہ خواہش کے باوجود مومی کو دیکھنے نہیں جا سکا تھا۔ تو چاول مارنے ہوں ان کی لین جانا تو دیکھو چاول زمانے دیا۔ اس کا سبب اس کا رویہ تھا جو لا علمی کے باعث اس نے اپنایا۔ دھند چھٹ جانے کے بعد وہ بے حد اپنی لگنے لگی۔ لاکھ دی لعنت، دونوں ہتھا تھے پیرا نال بھی لعنت، لاکھ لعنت۔ مومی کے پلس پوائنٹ ایک ایک کر کے سامنے آئے تھے۔ وہ سب سے معذرت کرنے کے لیے حوصلے جمع کر رہا تھا، مگر سب سے بڑی رکاوٹ جو راہ میں حائل تھی وہ اس کی ضدی خودسر منظور انا تھی جو اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھی۔ انا نہیں بیاہ کر لا تے انا نو رکھ لا کول اپنے، لعنتیا۔
سمیر کی مہندی لے جانے کے لیے مومنہ کے گھر ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سب نے سمیر کے گاؤں جانا تھا جو 2.5-3 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ سر اور مومنہ کا ہلکا باب خاصا وسیع تھا۔ مہندی اور موم بتیوں کے تھال لیے لڑکیاں بسوں گاڑیوں میں سوار ہو رہی تھیں۔ پھر بیٹھتے ہی گانوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ غزلوں اور انگلش گانوں تک کو نہیں بخشا گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد کچی سڑک شروع ہوگی۔ ارد گرد گھنے درخت، جھاڑیاں اور کھیتوں کے سلسلے پھیلے ہوئے تھے جو رات کے اندھیرے میں بڑے انوکھے لگ رہے تھے۔ سمیر کے گھر والوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور بھنے مرغ سے ان کی توازہ کے ساتھ تندوری روٹی نے بہت مزہ دیا۔ کھا پی کر لڑکے مقابلے پر اتر آئی۔ سمیر کی کزنز ان لوگوں سے ذرا بھی مرعوب نہیں ہوئی۔ وہ کہیں سے بھی پینڈو نہیں لگ رہے تھے، کہیں بھی ان سے ہار نہیں مانی۔ وہ سب اپنے غلط اندازوں پر بڑے شرمندہ ہوئے۔ سمیر کی بھابھی اور رشتے کی بہنیں تلے سے بھرے آنچل کی چھاؤں میں سے مہندی کی چوکی پر لائی۔ سادس کے دوستوں کے لیے بھی کرسیاں رکھی گئیں۔ مومی مہندی لگانے کا 50,000 سے کم نہ لینا، بڑا پیسہ ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس۔ اس کی دوست اس کے کان میں گھسی بول رہی تھی۔ سمیر کے کزن چلا رہے تھے، سمیر بھائی ان لڑکیوں کو 5-5 روپے سے کم نہیں دینا ہے، بڑی لالچی لگ رہی ہیں، دیکھیں سرگوشیاں کری، یقیناً آپ کی جیب پر شریفانہ ڈاکہ مارنے کا پروگرام بنا رہی ہے۔ دوسری طرف سے وقار اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا اور لڑکیوں کی سرگرمیوں کا آنکھوں دیکھا حال بھی نشر کر رہا تھا۔ بالآخر مومی لڑکیوں کے چلوں میں سمیر کے لیے سجائی کی چوکی کی طرف بڑھی۔ سٹائل تو دیکھو جیسے دنیا فتح کرنے نکلی ہیں۔ سمیر کے کزن ساجد نے لقمہ دیا تو مومی نے پلٹ کر کرارا سا جواب دیا اور اس سمیت سب کی بولتی بند کر دی۔ سمیر بھائی آگے کریں ہاتھ۔ وہ رنگ برنگی بولیوں کے شور میں چوتھی بار بلند آواز میں بولی، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا؟ اوپر سے سمیر کے کزنز نے آفر مچائی ہوئی تھی، سمیر کو ہاتھ آگے نہیں کرنے نہیں دیتے۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین مہندی آپ لگوا رہے ہیں، محترمہ مہندی لگاتے ہی ہزاروں کا مطالبہ کریں گی، جائیں ہم نے نہیں لگوانی۔ وی کے اندر سے کون تولا؟ ساجد اس سے مخاطب ہو کر اندر کی طرف ہانک لگانے لگا، جانے کہاں سے مہندی کا ایک گولا اڑتا ہوا آیا اور ساجد صاحب کا سوٹ رنگین کر گیا۔ یہ شرارت اسما کی تھی جو اب معصوم سی شکل بنائی ہوئی تھی۔ جیو کون مہندی مانگی تھی؟ یہ نہیں کہا تھا کہ پوری پرات ہی دے دو۔ وہ اپنے نئے سوٹ کا حشر دے کر گشت کھا رہا تھا۔ مومی موقع غنیمت جان کر کسی نہ کسی طرح سمیر کے قریب پہنچ گئی۔ وہ گرد و پیش سے اکثر بے خبر مہندی لگانے کی ٹرک پر غور کر رہی تھی، کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا سمیر نے لڑکوں کے ساتھ اس کی جرأت کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ سب اس کے ساتھ تھے۔ مومی نے سکے برابر مہندی سمیر کی ہتھیلی پر رکھی اور پھر پیچھے سے اشارہ پاتے تھال سے مٹھی بھر کے گیلی مہندی اٹھائی جس کا رخ سمیر کے چہرے کی طرف تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتی اس کا ہاتھ فضا میں روک لیا گیا۔ یہ بے ایمانی نہیں چلے گی۔ یہ آواز، یہ لہجہ وہ لاکھوں میں بھی شناخت کر سکتی تھی۔ شیر افکن سمیر کے برابر بیٹھا اپنے جان لیوا انداز میں مسکرا رہا تھا۔ مومی کے ہاتھ سے مہندی گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی کا سمندر جمع ہوتا چلا گیا۔ بھیڑ کو چیرتی عورتوں سے الجھتی وہ وہاں سے بھاگ کر آ گئی۔ یہ ابھی تک کھلا پھر رہا ہے۔ وہ طویل دالان سے گزر کر گھنے درختوں کے نیچے آ گئی جہاں اب اسے کوئی آسانی سے ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ ادھر اس کی گمشدگی سے ہلچل مچ گئی۔ ارے مومی کہاں چلے گی؟ نیک بھی نہیں لیا، ڈھونڈو اسے۔ طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھی۔ شیر افکن بھی چپکے سے نکلا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے ستارے وہ دیکھ چکا تھا۔ چوڑیوں کی ہلکی ہلکی گنگناہٹ اسے درختوں کے پاس محسوس ہوئی۔ مومی رو رہی تھی، بار بار دوپٹے سے آنکھیں رگڑتی رہی، چوڑیاں دل رنگ سا بچاتی سی آواز نے شیر افکن کی رہنمائی کی۔ وہ دبے قدموں اس کی پشت پر پہنچا۔ وہاں سے بھاگ کیوں آئی؟ میں تمہیں کھا تو نہیں چاہتا؟ وہ لہجے میں غصہ بھر کے بولا تو وہ اچھل پڑی۔ لاکھ لعنت تیرے، لاکھ لعنت، لعنت بے شمار۔ کیوں آئے میرے پیچھے آپ؟ مر چکی ہوں میں آپ کے لیے۔ اگر ہو سکے تو مومنہ حسن کی روح کو تہہ خانے میں تلاش کریں۔ اس کا کرب آنسو بھری آواز میں سمٹ آیا۔ تمہاری روح کو نہیں، تمہیں تلاش کروں گا وہاں۔ بھاگی کیوں وہاں سے؟ جن لوگوں نے تمہاری مدد کی میں انہیں دیکھ لوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اس پنجرے سے رہائی مل گئی ہے۔ لے جاؤں گا تمہیں دوبارہ۔ اب کی بار ایسا پکا کام کروں گا کہ تمہیں نکلنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ مومی سن ہو گئی، ایک دم اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ اس نے حواسوں کو بیدار رکھا اور دوڑ لگا دی۔ وہ لڑکی کی جھومٹ میں گھس کے دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ گھر واپس آ کر اس نے مہندی کے ہنگامے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور سو گئی۔ رات بھر وہ ڈرونے خواب دیکھتی رہی۔ بعد میں سمیر کے ولیمے پر بھی نہیں گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ شیر افکن سے کسی نہ کسی طرح اٹھوا لے گا۔ مومی ایک بار بھی اس نے معذرت نہیں کی، نہ تمہیں دیکھنے ہاسپٹل آئے۔ اسے تمہارا کوئی خیال نہیں ہے، الٹا خوش ہوگا کہ جان چھوٹ رہی ہے۔ تم بھی لعنت بھیجو اس پر۔ اب تو اس پر 2 کیس دائر ہو گئے، ایک تمہیں حبس پہ جا میں رکھنے کا اور دوسرا طلاق کا۔ مومی لرز گئی۔ دور پھٹے منہ تیرے تو مومی کہ ادھر دے چول دے نال جو تو رہنا چاہویں تے اندر تے 3 کیس کر انہوں قتل کر دے انہوں، بلکہ کیس ہی ختم ہو جان گے۔ کل وکیل صاحب سائن کروانے آئیں گے۔ انہیں سمیر کے ابو نے بلایا۔ ڈرنا مت، کچھ نہیں ہوگا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ثنا سے تسلی دے رہی تھی۔ طلاق کا سن کر مومی کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ عدالت اسے مومی کو حبس پہ جا رکھنے پر اندر کر دے گی، نوکری سے اسے جواب ملے گا، وہ ہتھکڑی پہنے جھکے سر کے ساتھ اسے دیکھ سکے گی۔ پھر عدالت کے ذریعے سے طلاق مل جائے گی۔ یہ لوگ اس کی شادی کسی اور سے کر دیں گے تو کیا وہ برداشت کر سکے گی؟ وہ کسی کو بھی شیر افکن جیسی اہمیت و حیثیت نہیں دے سکتی تھی۔ کاش کہ وہ سب کو بتا سکتی۔ لاکھ دلانت تیری چوائس تھی، تیرنا چنگی ہوئی پھر سون دی تو میرے منہ چنگن دی جی۔ ایک بندے نے اتنی ساری کی ہے تو حالے بھی انہوں جتیاں نے ہار پا رہی بیٹھ کے کہ انجے بغیر کیسی اس کی حیثیت و اہمیت کیوں دے گی؟ ادھر بندہ لاکھ دی لعنت بھیج کے سائڈ دے ہو جا۔
سمیر کی لائٹ ڈیوٹی تھی. سمنا نے مومنہ کو بلایا ہوا تھا. شادی کے ایک ہفتے بعد سمیر ثنا کو لے کر گاؤں سے آ گیا تھا. آپا واپس گاؤں چلی گئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ اب سمیر کا خیال رکھنے والی آگے وہی اس کے ناز اٹھائے. ہم نے بہت دن گاؤں سے دور رہ لیا, مزید دوری گوارا نہیں ہے. اور واقعی ایسا ہی ہوا. وہ تو بھائی کے کھانے پینے کے خیال سے شہر آ گئی تھی. اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تو انہیں اپنی موجودگی بیکاری لگی, سو وہ سدھار گئی. ثنا خوش ہو؟ مومی نے قصدن اپنا ذہن ادھر ادھر کیا. بہت زیادہ. وہ بے جھجک بولی. پھر اچانک جسے کچھ یاد آ گیا. صبح وکیل صاحب کی طرف چلنا. انہوں نے کہا کہ 9 بجے تک تمہیں لے آؤں. زیدی صاحب آ چکے ہوں گے. شیر افکر نے تمہارے اوپر کوئی تشدد وغیرہ تو نہیں کیا کیا کبھی؟ ثنا اطمینان سے بیڈ پر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی. اس کے اسٹائل سے لگ رہا تھا وہ اسے چھوڑے گی نہیں. نہیں. تو وہ تھپڑ کیسا تھا جو اس نے تمہیں مارا تھا؟ ثنا چمک کر بولی. ایک تھپڑ بھی کبھی تشدد ہوتا ہے. ہزاروں لاکھوں بیویوں کو شوہر بے دردی سے مارتے ہیں, مگر وہ تو عدالتوں میں نہیں جاتی. انہوں نے ایک تھپڑ مار کر کیا ظلم کیا میرے اوپر؟ وہ جھلا گئی. ثنا نے اس کی بدلتی کیفیت بغور نوٹ کی. اچھا, کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تم دونوں کے درمیان؟ اب مومی بچی نہیں تھی جو اس ایسی ویسی بات کا مطلب بھی نہ سمجھتی. ثنا کیسے بےہودہ سوال کر رہی ہو تم؟ اس کا چہرہ گلابی ہو گیا. اور عدالت میں اس کا وکیل جب اس سے بھی زیادہ بےہودہ سوال کرے گا تو اسے کیسے فیس کرو گی؟ میں تمہارے بھلے کے لیے پوچھ رہی ہوں. فرض کرتے ہیں اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو یہ بات ہمارے فائدے میں جاتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملزم موکلا کے ازدواجی حقوق ادا کرتا ہی نہیں تھا, یہ اس قابل ہی نہیں تھا. اس بات کو ہم ایک نئے رخ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ملزم اس لیے ایسا نہیں کرتا تھا کہ اسے موکلا سے محبت ہی نہیں تھی, وہ تو محض اسے اتفاقاً بیال آیا تھا. ثنا کی باتوں پر اس کا دماغ گھوم گیا. یہ بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے, بلکہ پلس پوائنٹ بھی. اس پیس پر تمہیں آرام سے آزادی مل سکتی ہے. ثنا وکیلوں کی طرف بول رہی تھی. مومی نے چہرہ دیوار کی طرف کر لیا. اتنی شرمناک باتیں جنہیں ثنا پلس پوائنٹ کہہ رہی تھی, وہ ابھی سے شرماگی بھری عدالت کے بیچ اس کا کیا حشر ہوتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ کیس دائر کرے نہیں اور ساری زندگی ایسے ہی گزار دے. اس بدنامی رسوائی سے تو بچ جائے گی. ادھر دیا کڑیاں ہوندیاں جڑا اپنا ہی ہم اپنے تے سٹ کے زخمی ہوئی ہوندیاں. سوندی میرے منہ چ تیرے بھی چھتر پہن دے قابل ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک تو مرنا چاہیے تھا. یا مومن مر جاتی یا پھر وہ شیر افغان مر جاتا. دیکھو کیسے دن آ گیا مجھ پہ کہ میں ہیروئن کے مرنے کی دعائیں کر رہی ہوں. گل بادشاہ نے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر شیر افغان کو خبر کی وہ اسٹڈی روم میں تھا. اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا. زیدی صاحب کو دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا. وہ بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر بھی رہ چکے تھے. دیوانی مقدمات لڑنے میں بھی بڑی صاف ستھری شہرت رکھتے تھے. بیٹھیے زیدی صاحب. کیسے آنا ہوا؟ اس نے خود کو کمپوز کر کے انہیں بیٹھنے کو کہا. شیر افغان صاحب میں بیٹھنے نہیں ہوں, آپ سے 2 ٹوک بات کرنے ہیں. جی مجھے معلوم ہو چکا, آگے بولیے. شیر افغان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید تفصیلات بتانے سے روکا. مجھے مومنہ حسن کا وکیل مقرر کیا گیا. میں ان کی طرف سے 2 مقدمات اکٹھے لڑوں گا. ایک آپ کی طرف سے انہیں حبس پہ جا میں رکھنے کا, دوسرا طلاق کا. کل پرسوں تک لیگل نوٹس آپ کو مل جائے گا. شیر افغان نے دماغ میں آگ بھرتی محسوس کی. اس بے وقوف سی لڑکی کو کس نے ہمت دلائی ہے؟ نو اٹ از امپاسبل. وہ ایسا نہیں کر سکتی قیامت تک نہیں. اس کے لہجے میں بے پناہ یقین تھا. جب ان کی طرف سے آپ کو لیگل نوٹس ملے گا پھر آپ کو یقین آ جائے گا. زہری نے چپتے ہوئے انداز میں کہا. پھر اس نے پینترا بدلا. افغان صاحب بات آپس میں طے کر لیتے. آپ اتنے بڑے آفیسر ہیں, آپ کا نام ہے. جب کورٹ میں آپ کا نام اچھالا جائے گا تو آپ برداشت کر سکیں گے؟ اس حبس پہ جا کی غیر معمولی حرکت پر آپ کی نوکری اور عزت بھی جا سکتی ہے. کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر بات ختم ہو سکتی ہے. یعنی آپ مومنہ حسن کو یہاں ہی طلاق دے دیں تو ہم بھی یہ بات یہیں ختم کر دیں گے. دیٹس آل. شیر افغان نے بڑی مشکل سے خود کو روکا, ورنہ اس کے دل چاہ رہا تھا کہ مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دے. پہلے اپنے آپ تے قتل کر, اپنا آپ تو خودکشی کر جا کے ٹرک دے وچ وج جا کے. لانتیا بڑے شوق سے مقدمہ دائر کرے. ہاں اچھی طرح سن لیں کہ مقدمہ میری طرف سے بھی ہوگا, اپنی قانونی اور جائز منگوہا کو اغوا کرنے اور شوہر کے خلاف بھڑکانے کا. شیر افغان نے تنزیہ نگاہوں سے زیدی کو گھورا. آپ کے اس بودے مقدمے کی پہلی پیشی میں خرچے اڑ جائیں گے جب مومنہ حسن بیان دینے آئے گی. زیدی نے اس کا وار لوٹایا. میں ایک بار مومنہ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ تو ناممکن ہے. مومنہ حسن آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی, وہ آپ سے سخت خوفزدہ ہے. زیدی صاحب آپ بار بار مومنہ حسن کہہ کر میری توہین کریں. درست کی کر لیجیے. مومنہ شیر افغان اور مجھ سے ملنے سے کیوں خوفزدہ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا. ایک باری جا کے شیشہ دیکھی. لانتیا تینوں یقین نہیں آ رہا. جا کے ایک باری شیشہ دیکھ لا تو اتنے کوسی شیشے بھی ٹکر مار کے اپنا آپ ختم کر لا. شیر افغان صاحب آپ منہ کی کھائے بغیر باز نہیں آئیں گے. ایسا کریں کل 9 بجے آپ سمیر کے گھر پہنچ جائیں. ہم آپ کو دوسرے کمرے میں بٹھائیں گے. مومنہ کے خیالات سن کر اگر آپ بضد رہے تو آپ کی مرضی, ہم کیا کر سکتے ہیں. بہرحال میں چلتا ہوں, کل کے لیے ضروری کارروائی کرنی ہے. ہاں آپ کا ارادہ بدلتا ہے تو مجھے 9 بجے سے پہلے فون کر لیجیے گا. زیدی نے ایک کارڈ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور تنزیہ مسکراتے ہوئے دروازے سے نکلا. شیر افغان نے سر ہاتھوں میں گرا لیا. گل بادشاہ کے سانس دلانے پر وہ چونکا. رات کے 11 بج چکے تھے. وہ 3 گھنٹے سے اسی پوزیشن میں تھا جس میں زیدی سے چھوڑ کر گیا تھا. گل بادشاہ کو دروازہ لاک کرنے کا کہہ کر وہ بیڈ روم میں چلا ہے. کئی بار اس بیڈ پر لیٹے لیٹے اسے حنائی ہتھیلیوں کی خوشبو اور لباس کی سرسراہٹیں محسوس ہوئی تھی. گھٹی گھٹی سسکیوں نے کئی بار اسے بے چین کیا تھا. اسے بند کرنے کے بعد دل و دماغ نے کتنی ملامت کی تھی. اسے بے ضمیر اور بے حس کہا تھا. اس نے دل کا گلا گھونٹ دیا. دماغ نے کتنی بار کہا کہ باپ کے کیے کی سزا اسے کیوں دے رہے ہو. اس کا جرم اتنا ہے کہ اس کی آنکھوں پیشانی جلیل کی طرح. اس نے تو کچھ نہیں کیا. وہ بے گناہی سے یوں مت مارو. وہ دماغ کو تھپک تھپک کر سلا دیتا. اور ابھی کچھ عرصے پہلے جب بات کھلی تو اس نے خود کو دنیا کا حقیر ترین انسان قرار دیا. باپ کے بے وقت موتنے سے قبل از وقت ہی بردبار بنا دیا تھا. اس نے صنف نازو کے حوالے سے کوئی خواب وغیرہ نہیں پالا تھا. اسے معلوم تھا کہ خاندان اور دیگر ملنے جلنے والی لڑکیاں اسے بڑا سراہتی ہیں, اسے پرسنالٹی کے حوالے سے آئیڈیل ترین مرد قرار دیتی ہیں.
پھر گھر والوں نے اس کی لاپرواہی اور بے نیازی سے تنگ آ کر ثنا سے اس کی بات چیت چلانی شروع کر دی. تب بھی اس کے ساتھ کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی پھول نہیں کھلا. ہاں، مومنہ کی پسندیدگی بھانپ کر اسے عجیب سا احساس ہوا جسے وہ کوئی نام دینے سے قاصر ہے. ثنا کی گمشدگی سے اسے کوئی خاص دکھ نہیں ہوا. اس کے ساتھ احساسات کی ڈور سے بندھا جو نہیں تھا، لا تعلق ہی رہا تھا. پھر مومن اس کی زندگی میں آ گئی جس کی آنکھیں دیکھ کر اسے جلیل یاد آتا تھا. ان چند ماہ میں بارہا اس نے خود سے اپنے نامناسب رویے کا اقرار کیا. وہ ایک تھپڑ کھا کر ہی سہم گئی تھی. شیر افغان اسے ہٹ دھرم اور ضدی لڑکی سمجھتا تھا. احمقی تو تھی جو اس سے دل لگائے جو ان جذبوں سے کوسوں دور تھا. پلوشہ اور ارباز نے اس کی حالت کا بہت بھیانک نقشہ کھینچا تھا. پلوشہ اپنے سلوک پر شرمندہ تھی، چاہتی تھی کہ وہ بھی معذرت کر کے مومی کو گھر لے آئے. سمیر نے منتیں کر کے اسے مہندی پر اسے بلایا تھا کہ وہاں اسے ہنستی دکھائی دی، ہنستی مسکراتی شرارتیں کرتی. یوں لگ رہا تھا وہ بھیانک وقت اس کی زندگی میں آہٹ چھوڑے بنا گزرا تھا. تب اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ اس کا بندھن بہت مضبوط ہے، کبھی نہ ٹوٹنے والا. بہت اچھی لگ رہی تھی، یوں بنے سجے بنے دیکھ کر بہت سارے نوجوانوں کی نظریں اس پر ٹھہری تھی. شیر افغان سمیر کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. اسے مومی کی لاپرواہی بہت کھلی. وہ اس کے وجود سے یکسر انجان تھی. اپنی کلائی پکڑے جانے پر پہلے اسے حیرت اور پھر آنسوؤں نے گھیرا. وہ بھاگ گئی تھی جسے وہ سب اس کی برداشت سے زیادہ. وہ بھی اپنے مزاج کے ہاتھوں مجبور تھا. لطیف جذبوں کو دھمکی کا پرہن بنا کر پیش کیا جس سے وہ ہرنی کی مانند خوفزدہ ہوئی. اسے درختوں کے نیچے روتے کھڑے دیکھ کر اس نے خود پر نفرین کی تھی. تینوں جتیاں پہ جنا میرا دل کردا پیا، لان دیا چبلا. اس نے اس لڑکی کے آنسوؤں کے سوا دیا ہی کیا تھا. بالآخر اس نے جھکنے کا فیصلہ کر لیا. اس کا ارادہ تھا کہ سمیر کو سانس لے کر اس روٹھی مومی کو پورے مان اور چاہت کے ساتھ لائے گا. اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے پہلے زیدی صاحب چلے. کتنی مکار ہو تم! تمہاری وہ چاہت کہاں گئی جو میں نے بارہا تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محسوس کی؟ بس ایک امتحان سے گھبرا گئی. شیر افغان کے ساتھ محبت امتحان کا دوسرا نام ہے. خیر، تم سے ملنے کے بعد دیکھوں گا کہاں غلطی ہوئی. یہ تو طے ہے کہ میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ سہانے خواب کسی اور وقت پر اٹھا رکھو. شیر افغان نے تکیے کو دورہ کر دیا. اسے کسی پہلو قرار نہیں آ رہا تھا. او مکار تے تو کی ہے؟ درندیا چولا زمانے دیا. نہیں تو ہے کیا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ شیر افغان کی شاید میں امتحان کے دوسرا نام ہے. لاکھ دی لعنت تیرے تے، بلکہ کروڑ لعنت. مومی ڈٹ کر ناشتہ کرو، مقابلے کا وقت آ پہنچا ہے. سمیر نے سی ہوئی سلائس دانتوں سے کترتے دیکھ کر خود چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا. وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے بھوک نہیں. بیگم صاحبہ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، ذرا میری آنکھوں کے سامنے ہی رہے. سمیر نے کچن سے گرم گرم پراٹھے لاتی ثنا کا آنچل پکڑا. ثنا نے گہرے لود نگاہوں سے سگورا. ہوش کرے، مومی ادھر ہی ہے. اسے کیا پتہ بچی ہے. مزے سے بولا تو باہر کھڑی مومی کا دل جل کر سیاہ ہو گیا. ہاں بچی تو ہوں، جب بھی سب مجھ سے کھیل رہے ہیں. اس نے آنسو چھپانے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا. مومنہ سے کہو تیار ہو جائے. اب اس کا چہرہ بے انتہا سنجیدہ ہو گیا. ثنا نے واش روم کا دروازہ بجایا. مومی جلدی کرو. اس نے ہانک لگائی. سمیر میں بھی چلوں گی. وہ غائب دماغی سے سر ہلا کر رہ گیا. مومی سوجی آنکھوں کو دباتی بالوں میں برش کیے بغیر ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگی. یہ کیا حلیہ بنایا ہوا؟ وکیل کے سامنے تمہیں پورا اعتماد نظر آنا چاہیے. اس نے ٹوکا. مومی نوٹس لیے بغیر گاڑی میں بیٹھ کے اس کی کائنات لٹ رہی تھی اور کسی کو ہوش ہی نہیں تھا. آشیاں لٹ گیا، گلستان جل گیا. ہم قفس سے نکل کے کدھر جائیں گے؟ اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. اس کے ہر منہ تن سے یہی صدا آ رہی تھی. آؤ بیٹا، زیدی کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے. احمد کمال سمیر کے ابا اسے ڈرائنگ روم میں لے آئے. ساتھ سمیر اور ثنا بھی تھے. ہاں بیٹا بتائیں، یہ شیر افغان کتنے عرصے آپ پر تشدد کرتا رہا؟ انہوں نے زیرک نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائیں. انہوں نے میرے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا. اس کے جواب پہ سب کو صاف سن کیا. مومنہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ اب تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. زیدی کو سچ سچ بتاؤ. ثنا نے اس کا شانہ تھپکا. اس کا حوصلہ بڑھایا. وہ 3 بار پوچھنے پر بھی خاموش تھی. زیدی نے دوسرا سوال کیا. انہوں نے کتنا عرصہ آپ کو تہہ خانے میں رکھا؟ 1 سال. کیا ان کے اور عورتوں سے روابط تھے یا لڑکیوں کے فون ان کے آتے تھے؟ جی نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں. وہ تو لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے. مجھے بھی شادی کے بعد انہوں نے کوئی بات کہنے کے بجائے تھپڑ مارا تھا. مومنہ بے دھیانی میں تھی. تھپڑ والی بات اس کے منہ سے نکل گئی. اس سے اندازہ ہوا کہ مسٹر شیر افغان ان پر جسمانی اور روحانی تشدد کرتے رہے. انہوں نے خود اقرار کیا. مومنہ کو اب تردید کی ہمت نہیں پڑی. بیٹا سب سچ سچ بتاؤ تاکہ ہم عدالت میں اپنی بات ثابت کر سکیں. زیدی نے کہا تو مومنہ کی آنکھیں برسنے لگیں. مومنہ، مسٹر افغان نے سمیر ملک کی مہندی کے روز آپ کو کیا دھمکی دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اب کی بار میں ایسا پکا کام کروں گا کہ تمہیں بھاگنے کی ہمت نہیں ہوگی. بات صاف ہے. مسٹر افغان مومنہ کو دوبارہ اسے قبت خانے میں بند کرنا چاہتے ہیں. مومنہ آپ وکالت نامے پر 10 سائن کر دیں. زیدی نے سامنے پڑے بریف کیس سے کاغذ نکال کر ٹیبل پر اس کے سامنے رکھا. اس لمحے ملحے کا دروازے سے تپتا ہوا شیر افغان نکلا اور کسی کے سوچنے سمجھنے سے پیشتر ہی لگاتار 3-4 تھپڑ مومنہ کے منہ پر مارے. وہ صوفے پر جا پڑے. پھر لاکھ دی لعنت تے ہن مومنہ تے لعنت جے نال جائے گی تے لعنتی لوگ. اب وکالت نامے پر سائن کرنے میں کیا تکلیف ہے یو ایڈیٹ گرل؟ وہ دوبارہ خشونت سے مومنہ کی طرف بڑھا تو سمیر نے پکڑ لیا. افغان، یہ کیا جنگلی پن ہے؟ میں جو کروں ٹھیک کر رہا ہوں. تم لوگ اسے مجھ سے چھیننے کی، دور کرنے کی سازشیں کرو اور اسے ذرا کل نہیں. نانسنس لڑکی. زیدی منہ کھولے بیٹھے رہ گئے. مجھے تو یہ اور ہی چکر لگتا ہے. مومنہ اسے آزادی نہیں چاہتی اور نہ ہی آزادی دینا چاہتے ہیں. بات صاف ہے، دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے. ہمیں قوم کا یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. زیدی سرگوشے میں بات کر رہے تھے. تیار جڑا ظالم سوندا میرے منہ جو گندی جی چول زمانے دا.
آپ لوگ مومنہ کو اس کے ساتھ بھیج دیں, یہی بہترین فیصلہ. زیدی اٹھ کھڑے ہوئے, ان کا کام ختم ہو چکا تھا. مومنہ کو ثنا پہلے لے گئی تھی. سمیر اور شیر افکن فیصلے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا گھومڑ آدمی ہے یہ زیدی بھی, بیٹے کو کبھی ایسے بھی رخصت کیا جاتا ہے؟ وہ بڑبڑایا اور شیر افکن کی طرف رک گیا. برخوردار, تمہیں مومنہ سے محبت ہے؟ ایک بزرگ کی زبان سے یہ سوال سن کر شیر افکن جھینپا. جی ہاں, اسے اقرار کرنا پڑا. لاکھ لعنت تیری ایسی محبت, لاکھ لعنت. تبھی تم نے اسے میرے سامنے مارا ہے. تمہاری محبت کا یہ عالم ہے تو نفرت کا کیا ہوگا؟ انہوں نے طنز کیا تو پانی پانی ہو گیا. آئی ایم سوری سر, آئندہ یہ نہیں ہوگا. وہ واقعی بہت شرمندہ لگ رہا تھا. اپنی شرم دے وچ ڈب کے ختم ہو گیا. لعنتیا, شرمندگی دے وچ جا کے خودکشی کر لا. شرمندہ لوگ تو کیا کیا نہیں کر لیتے, تمہیں خودکشی نہیں کر سکتے؟ سر کے بچے, میں مومنہ کی باپ کی جگہ تم بھی چاہو تو اب مجھے ابو کہہ سکتے ہو. انہوں نے تمام کسبل نکالنے کا تہیہ کر رکھا تھا. سمیر اس کی شامت اعمال پر مسکرائے جا رہا تھا. سچ یہ ہے کہ انسان جتنی بھی عمر کا ہو جائے بزرگوں کے سامنے بچہ ہی رہتا ہے. وہ جب چاہے اس کی گوشوالی کر سکتے ہیں. 15 روزہ تمہارے پاس. مجھے بھی مومنہ کے لیے بہت کچھ لینا, مہمانوں کی لسٹ بنانی ہے. بیک وقت سمیر اور اس سے مخاطب تھے. ثنا, مومی کہاں ہے؟ سمیر نے پوچھا. ثنا نے بیڈ پر لیٹے سرتا پا چادر میں ملفوف وجود کی طرف اشارہ کیا. بس گلابی دوپٹے کے کونے کی جھلک نظر آ رہی تھی جو چادر سے باہر رہ گیا تھا. ثنا نے شیر افکن کو کرسی پیش کی. سمیر بھائی, آپ اپنے دوست سے کہیں کہ فوراً انکل کے پاس چلا جائے. اسے اپنے جراثیم کہیں انہیں بھی نہ لگا دے. یہ نہ ہو کہ مجھے ہی مارنے لگے. چادر کے اندر سے ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی. وہ سمجھ رہی تھی کہ سمیر اکیلا ہی ہے. دبی دبی مسکراہٹیں ابری. مومی چادر پھینک کر بیڈ سے چھلانگ لگا کر اتری اور پھر وہیں جم گئی جیسے فرشتے کوچ کر گئے. شیر افکن عین سامنے بیٹھا, لبوں میں مسکراہٹ دبائے بڑی جاندارنی گاؤں سے اسے تک رہا تھا. تیری اکھاں دے وچ نا جڑی تارا نہیں ہوندیاں, لوہے دیاں تاراں, میرا دل کرا میں سلاخیں مار دوں. مومی, شیر برائڈل ڈریس کا کلر پوچھنے آئے. سمیر مزے سے بولا تو وہ تپ گئی. کفن لے آئے سفید رنگ کا. سب کے سامنے یہ سوال پوچھے جانے پر اسے شدید غصہ آیا. ثنا نے نامحسوس انداز میں سمیر کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا. مومی بے خبری میں مارے گی. سمیر اور ثنا بیک وقت نکلے. اس سے پہلے کہ وہ چھلانگ لگا کر دروازے تک پہنچے, شیر افکن نے اسے پکڑ لیا اور دائیں ہاتھ سے دروازہ بھی بند کر دیا. اب کیا تکلیف ہے؟ وہ دانت پیس کر بولی. جناب, انکل نے ہماری درخواست کو منظوری دے دی. دیکھنا تو اب ہم نے آپ کو ایک, وہ بھی ساری زندگی. مجھے معلوم ہے, سب رہنے دی صداکاری کو. اس کے بغیر بھی آپ کی بات بن جائے گی. یہ لوگ پھر مجھے اسی جہنم میں بھیج رہے ہیں. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ دوبارہ سے اپنی حسرت نکال سکیں گے. نہ کوئی آپ کا ہاتھ روکنے والا ہوگا, نہ زبان پکڑنے والا. مومی کی پلکیں آنسوؤں کے بوجھ سے لرز رہی تھی. بیوقوف, پاگل, احمق لڑکی. شیر افکن نے دائیں بازو کے گھیرے میں سے سمیٹ لیا. بڑی نرمی سے انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کیے. یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ تمہیں میرے رویے نے بہت ہرٹ کیا, کیونکہ جو ہوا اس کا پس منظر بہت پرانا ہے, جو میرے ڈیڈی کی شہادت سے شروع ہوتا ہے. میں میٹرک کا طالب علم تھا جب ان کی خون آلود لاش گھر آئی. اخبارات میں بطور قاتل جلیل کا نام اچھالا گیا. میں تعلیم مکمل کر کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں آ گیا. میری زندگی کا ایک ہی مشن تھا, جلیل کی تلاش اور اسے کیفے کردار تک پہنچانا. ریکارڈ میں اس کی بیٹی کی جو تصویر اور نشانیاں تھی تم بہو ان پر پوری اترتی تھی. میں تمہارے ذریعے سے اس تک پہنچنا چاہتا تھا اور پہنچ بھی گیا, جو کہ مجھے میری بھول تھی. غلطی تو کوئی اور تھا. اگر وہ انتقام کا آتش فشاں میرے اندر دہک نہ رہا ہوتا تو تمہیں ان المناک واقعات سے شاید نہ گزرنا پڑتا. میں تم سے تمہارے والد کی موت کی تعزیت کرنا چاہتا ہوں. ہو سکے تو مجھے معاف کر دو. وہ اسے حوض اپنی گرفت میں لیے ہوئے بولا. بڑا سان چاڑ رہے ہیں تو کو معافی مانگ کے. مجھے پپا کی موت کا کوئی غم نہیں رہا. پہلے بہت زیادہ تھا, اب نہیں ہے. شاید اس طرح کی موت سے ہمکنار ہو کر انہوں نے اپنے جرائم و گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. میری ذات کی حد تک ذلت کے تمام داغ دھو دیے. میری امی کا کیا قصور تھا؟ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کن گناہوں کی سزا ملی؟ ہم تو پل پل مرتے رہے. میرے پپا موت سے پہلے کئی مرتبہ مرے ہوں گے. اور یہ موت کتنی بھیانک ہوتی ہے اندازہ ہے آپ کو؟ وہ کتنے عرصے بعد آئے تھے ہماری خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے. آپ کے ڈیڈی کو تو توپوں کی سلامی دے کر قومی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا گیا. واہ واہ ہوئی. آہ میرا باپ کتنی حسرت میں مرا. جو لمحہ لمحہ کفارہ ادا کرتا رہا, وہ اسے اتنا نہ گرائیں, اسے اتنی حقارت سے نہ دیکھیں. محبت نہیں کر سکتے تو نفرت بھی مت کریں. مومی بری طرح بکھر رہی تھی. شیر افکن کے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا. آج وہ لاجواب ہو گئے تھے. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے, اسے کیسے بہلائے. ابھی اس کے رونے کی آواز سن کر کوئی اس طرف آ گیا تو یقیناً اسے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. مومی بس کرو, دیکھو تو میری شرٹ بھیگ گئی ہے. تمہارے گھر والے باقی مجھے نہیں بخشیں گے. اب چپ ہو کر رہ جاؤ. میں تو تمہارے لیے خوشیوں کا نوید اور صلح کا پیغام لے کر آیا تھا. تم نے سمندر بہانے شروع کر دیے. میں تم سے ایک بات شیئر کرنے آیا تھا. کیا؟ مومی فوراً رونا بھول گئی. میں تمہارے پپا کی قبر پر گیا تھا فاتحہ پڑھنے. مومی وہ اتنی نفرت کے قابل نہیں تھے. وہ تو کٹ پتلی تھے جو دوسروں کے اشاروں پر ناچتے تھے. کٹ پتلی بذات خود بے جان ہوتی ہے. ان کے پیچھے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ جاندار ہوتے ہیں. تمہارے پپا اور زبیر کا کٹ پتلی اور ہاتھ والا رشتہ تھا. آپ اتنی دیر سے تمہارے پپا کہے جا رہے ہیں, آپ کے کچھ نہیں لگتے؟ وہ آنسو صاف کر رہے تھے. بھول ہوگی, وہ میرے سسر ہیں, بلکہ ہوتے تھے. شیر افکن نے اس کا لٹکتا دوپٹہ اس کے شانے پر ڈالتے ہوئے کہا. دوپٹہ مجھے تمہیں اوڑھنا سکھانا پڑے گا. جب بھی دیکھا زمین پر سجدہ کرتے پائے اسے. اور ہاں, وکیل کو دھمکی والی بات کیوں بتائی تھی؟ میں نے تو دوسرے معنوں میں کہا تھا کہ تمہارا پکا کام کرنا پڑے گا. کن معنوں میں؟ سمجھا دینا. میں بڑی نالائق ہوں. مومی گھبرائی. چند روز اور میری جان, فقط چند روز اور. ابھی موقع نہیں ہے. شیر افکن نے دوبارہ سے قریب کرنے کی کوشش کی. وہ چکنی مچھلی کی طرح گرفت سے پھسل گئی. سمیر بھائی انہیں لے جائے ورنہ میں انکل سے کہتی ہوں. وہ زور سے بولی تو جھٹ دروازہ کھول کر سمیر اندر آ گیا. چلیے. اس نے شیر افکن کا بازو پکڑا تو اس نے کونے میں کھڑی مومی کی نگاہوں کی زبان میں دھمکی دی. وہ پھر زور سے ہنسنے لگی. شیر افکن کو آج اس کے ہنسنے پر غصہ نہیں آیا. وہ خود بھی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا.
ختم شد۔ جی تو گائز یہاں پہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور ساتھ کیجیے گا۔ شیر افغان کو رج کے گالیاں دے، لانتے بھیجیں، جتیاں بھیجیں، تو جو بھی بھیجنا چاہیں آپ دل کھول کے بھیج سکتے ہیں۔ میری طرف سے آپ کو کھلی چھوٹ ہے، اجازت ہے۔ تے مومی نو بھی نال ہی 2-4 لانتا بھیج دینا۔ تے وہ ڈیزرو کر دی ہے کہ ایڈا کچھ ہون تو بعد پورا سال انہیں نہیں دیکھیا، چل مار پیٹ نہیں کی جو بھی ہے، ہاتھ اس کے اوپر ایک دفعہ ہی اٹھایا، ادھر چنڈ نہیں ماری، اس تو بعد 3-4 چنڈا انہوں نے مناندے مار گیا، وہ کون ذمہ دار ہے؟ اس تو بعد جناب 1 سال پورا انہوں دیکھیا، وہ اندھیری کال کوٹری میں رکھا، تو لاکھ دی لانا تیرے منن تے مومی۔ تو جیسا کہ ناول کے اینڈ پہ آپ کو ناول نیم بتا دیا جائے، تو ناول نیم ہے مجھے اعتبار وفا ملے، ریٹن بائی نبیلہ ابر راجہ۔ تو یہ ناول تھا، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ آپ لوگ کھل کے دل کے ارمان پورے کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ چلیں مجھے اب اجازت ہے، میں چلتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیو ناول کے ساتھ کل۔ تو اپنا بہت